جی، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ کرسمس ہے۔ یہ خصوصی طور پر پاکستان کے اندر یہ عام بات ہے کہ جیسے ہی دسمبر سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان حضرات کی طرف سے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی طرف سے کرسمس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ ان کے جو مذہبی افراد ہیں اور وہ تو تنقید کرتے ہی ہیں، لیکن عام لوگ بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ ذاتی طور پہ میں دیکھ چکا ہوں، میرے بہت سے دوست ہیں جو تنقید کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر یہ کرسمس کے خلاف، خاص طور پہ کرسمس والے دن مختلف قسم کی ویڈیوز ذاکر نائک کی اور دوسرے علماء کرام کی، جو مسلمان علماء کرام ہیں، ان کی ویڈیوز اور ان کے پیغامات بھیجتے ہیں کہ کرسمس غلط ہے اور اس کو نہیں منانا چاہیے۔ تو تنقید تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے اور ہم تنقید کو برداشت بھی کرتے ہیں، ان کے جوابات بھی دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے وہ تنقید کم ہوتی ہے اور تذلیل زیادہ ہوتی ہے۔ برے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ویڈیوز بناتے ہیں اپنے ممبر پر بیٹھ کر اور مسیحیت کے متعلق بہت زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو ابھی دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس دفعہ بھی جو پچھلے دنوں کرسمس جب گزرا ہے تو ایک ویڈیو بنائی گئی اور اس ویڈیو کا ہم خصوصی طور پر جواب دیں گے، اور وہ لاہور سے تعلق رکھنے والے خاور رشید بٹ صاحب کی طرف سے بنی، اور اس کا جواب ہم کیوں دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مہذب طریقے سے تنقید ضرور کی، اور ہم بھی ضرور ایک مہذب طریقے سے اور اچھے طریقے سے ان کی ویڈیو کا، ان کی باتوں کا جواب دیں گے، جو انہوں نے اپنے دلائل بیان کیے ان کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر انہوں نے بات درست کی ہے یا نہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میتھیو سلیمان صاحب، جن کو مسیحی لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اپولوجسٹ ہیں، بہت زیادہ ڈیبیٹس کر چکے ہیں اور مسیحی ایمان کے دفاع کے لیے وہ اس کام میں خدمت کر رہے ہیں۔ تو جی میتھیو سر، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، شکر ہے خدا کا۔ تو آپ نے بھی ضرور خاور صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور میں نے بھی دیکھی ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کرسمس جو ہے مسیحیت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے؟ کرسمس ہمارے لیے کتنا اہم ہے؟ بہت شکریہ یہ سوال پوچھنے کے لیے، اور خاور صاحب کے متعلق جو آپ نے بات کہی وہ بالکل درست ہے کہ باقی مولویوں کی نسبت، اب جیسے پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ ایک مولوی عبد المنان راسخ جو ہے، بالکل، تو انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن بہت بےہودہ طریقے سے اس میں انہوں نے باتیں کی تھیں، کرسمس کی مخالفت کی تھی۔ البتہ خاور صاحب کی جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اعتراضات جو پیش کیے ہیں وہ مناسب طریقے سے کیے ہیں۔ بیچ میں ایک بات تھی جو نامناسب تھی، اس کا ذکر آگے چل کے ہم کریں گے۔ البتہ ویسے کلی طور پر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے بات ٹھیک طریقے سے کی تھی۔ تو خیر، کرسمس کی اسی کے ساتھ جو ہے آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جو کرسمس ہے اس کی اہمیت کیا ہے مسیحیوں میں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ہونا کہ انجیل 3 باب 16 آیت میں پیش کرنا چاہوں گا، بلکہ 16 سے 18 آیات جو ہیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بیٹے کو قبول کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، لیکن جو کوئی بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تھا تو اتنی محبت، اتنے پیار سے بنایا کہ ان کو بنانے سے پہلے ان کے لیے سب کچھ بنایا، بالکل، اور ان کے لیے جب سب کچھ بنا لیا تو آخر میں ان کو بنایا۔ پھر جب آخر میں ان کو بنایا تو پھر لکھا ہے کہ ٹھنڈے وقتوں میں خدا ان سے رفاقت بھی رکھتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کب خراب ہوا؟ کس موقع پر؟ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، جب انہوں نے پھل کھا لیا۔ اب چونکہ وہ ہمارے جد امجد تھے، اس سبب سے چونکہ انہوں نے گناہ کیا تو ہم سب بھی آگے گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، جیسا کہ رومیوں کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور چونکہ ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم گناہ آلودہ فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے کسی کی توجہ دلائے بغیر انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ کسی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے گناہ کی طرف وہ آپ کی توجہ دلائے، انسان خود ہی شوق سے گناہ کرتا ہے، ایک لذت ہے گناہ کی۔ اب ایسی صورت میں خدا چونکہ پاک ہے تو پاک خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمارا پاک ہونا، راست باز ہونا ضروری ہے، لیکن ہم اپنے تئیں راست باز نہیں ہو سکتے کیونکہ ہماری فطرت ہی کرپٹ ہے، فطرت کے اندر ہی بگاڑ ہے۔ تو اس سبب سے ضروری تھا کہ گناہ جو ہوا ہے اس کی کوئی قربانی دیتا، لیکن قربانی کے لیے بے عیب برادر کار تھا جو خطا سے پاک ہو۔ اور انسان جو ہیں چونکہ سب فطرت ہی گناہ آلودہ لے کر پیدا ہوتے ہیں تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔
اسی سبب سے خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے اور انہوں نے کماری سے پیدا ہوئے، وہ جس پہ دونوں کتابوں کا اتفاق ہے، اہل اسلام کی کتاب قرآن شریف کا بھی اور بائبل مقدس کا بھی، کماری سے پیدا ہوئے اور نسل انسانی کے کفارے کے لیے صلیب پر انہوں نے جان دی۔ بالکل، تو وہ دنیا میں آئے، اس سبب سے ہماری نجات، ہمارا کفارہ ممکن ہوا۔ اسی سبب سے انہوں نے خود کہا کہ جو کوئی بیٹے کو قبول کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، لیکن جو کوئی بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو کرسمس کی ہمارے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ اگر وہ کرسمس والے دن، جس کو ہم کرسمس کہتے ہیں، اس دن دنیا میں نہ آتے تو ہماری نجات کا بندوبست نہ ہوتا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا جی کہ 25 دسمبر کیا مسیحیوں کے اندر متفقہ دن ہے یا یسوع مسیح کی پیدائش اسی دن ہوئی تھی یا اس پہ کوئی اختلاف ہے؟ اس کے اوپر خاور صاحب جب اس کا جواب دیتے ہیں اس سوال کا جو عبد الرحمن نے پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں متفقہ رائے نہیں ہے سب مسیحیوں کی، چونکہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس جو ہیں وہ زیادہ ہیں تعداد میں، تو اور وہ اس کو مناتے ہیں، تو اکثریت کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ سبھی جو ہیں وہ ان کا اتفاق ہے اس ڈیٹ کے اوپر، 25 دسمبر کے اوپر۔ تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خاور صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ کچھ لوگ اس کو 6 جنوری کو بھی مناتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس کو سرے سے ہی نہیں مناتے، وہ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ایسے مسیحی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسے مسیحی بھی ہیں جو اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے مسیحیت کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ اچھا خیر، اس کے جواب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ انہوں نے ایک جو ہے نا مجموعی سی بات کی ہے، انہوں نے اس میں کوئی ٹپیکلی کسی پوائنٹ کو چونکہ انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، اس سبب سے ہم بھی اسی طرح جو ہے وہ مجموعی سائز کا جواب دیں گے کہ جن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحیوں نے، ایسے مسیحی ہیں جس کو بدعت کہتے ہیں، جس کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مذہب سے بائبل سے تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ تو مسیحی ہیں ہی نہیں ہیں، ان کو ہم مسیحی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بائبل کے مطابق مسیحی ثابت نہیں ہوتے۔ تو البتہ خاور صاحب نے اس کے شرعی یا غیر شرعی ہونے پر آگے جا کر بات کیا، تو جب ہم اس پوائنٹ پر پہنچیں گے تو پھر اس پر میں مزید گفتگو کروں گا۔ اچھا، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں کوئی ایسے فرقے یا مسیحی اسکالر ہیں جو اس کو 25 دسمبر کو بدعت کہتے ہوں اور اسے بالکل نہ مناتے ہوں؟ اس کے جواب میں یہ اسی طرح سے سوال جو ہے وہ خاور صاحب سے پوچھا گیا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی بالکل موجودہ زمانے کے اندر بھی ایسے موجود ہیں۔ تحسین گل ہے، یہ مسیحیوں کا ایک اسکالر ہے، باہر کے کسی ملک میں ہے، اس نے باقاعدہ اس کے اوپر لیکچر دیا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی یہ جو ان کے الفاظ تھے کہ پاکستان کے اندر بھی اب ایسے مسیح ہیں جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جو کرسمس کا رد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، اس کا بائبل سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ جانتے ہوں گے مسیحینک فرقہ ہے جو، ان کا یہ نظریہ پایا جاتا ہے اور وہ اس نظریے کو مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اچھا، اس میں پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحینک فرقہ جو ہے وہ مسیحیت کا کوئی فرقہ نہیں ہے، وہ ایک بدعتی فرقہ ہے، وہ ایک الگ سے ہی مذہب ہے، الگ سے یہ ایک گروپ ہے۔ ان کو مسیحی کہنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی مرزائی کو، کسی احمدی کو جو ہے وہ مسلمان کہیں۔ اگر ہم مجھے یاد ہے کہ میرا ملیشیا میں ایک مناظرہ ہوا تھا کسی احمدی مسلمان کے ساتھ، اور میں نے جب اس کا لنک شیئر کیا اپنی فیس بک پہ اور میں نے لکھا کہ احمدی مسلمان کے ساتھ میرا مناظرہ ہے، تو مسلمانوں نے آ کر اس کے اوپر کامنٹ کیا تھا کہ آپ اس کو مسلمان نہ کہیں، یہ احمدی ہے، یہ مرزائی ہے، اس کو مسلمان نہ کہیں۔ بالکل ہی ایسے ہی کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بالکل ایسی بات ہے جب آپ کسی مسیحینک کو کہتے ہیں کہ جی وہ مسیحی ہیں، صرف اپنی بات منوانے کی غرض سے، اپنی بات کو مضبوطی یہ دکھانے کے لیے کہ میری بات بہت مضبوط ہے کیونکہ میں حوالہ دے رہا ہوں مسیحیوں کا، تو اگر آپ مسیحینکس کا حوالہ دیتے ہیں تو مسیحینکس تو بدعت ہیں، ان کو مسیحی کہنا بالکل ایسی ہے جیسے آپ مرزائیوں کو مسلمان کہہ رہے ہوں۔ تو جس طرح ختم نبوت کے جو منکرین ہیں ان کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سے عہد جدید کو، نئے عہد نامہ کو کلی یا جزوی طور پر اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو آپ اسے مسیحی نہیں کہہ سکتے، اور یہ مسیحینک اس کا انکار کرتے ہیں۔ اگر کوئی تثلیث فی توحید کی تعلیم کو نہیں مانتا اس کو آپ مسیحی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کی الوہیت کا، ان کا ابن خدا ہونے کا انکار کرے تو اس کو آپ مسیحی نہیں کہہ سکتے، اور یہ لوگ ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان سب باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ مسیحی نہیں ہیں بائبل کے مطابق۔ مثال کے طور پر اگر آپ یوحنا کا خط پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مخالف مسیح کون ہے؟ مخالف سوائے اس کے جو خدا باپ کا
اور مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اور اس بات کا انکار کرے کہ باپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا. تو جو لوگ خدا باپ کا، اس کی ابوت کا، یسوع مسیح کی ابنیت کا، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا انکار کریں، وہ مخالف مسیح ہیں، اور یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. تو جو مخالف مسیح ہے وہ مسیحی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسیحی نہیں ہے، لیکن خاور صاحب نے ان کو پھر بھی مسیحی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو خاور صاحب کو ان کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق صحیح علم نہیں ہے، یا پھر شاید ان کو مسیحی تعلیمات کے متعلق صحیح علم نہیں ہے. بہرحال معاملہ جو بھی ہے، یہ جو بات انہوں نے کی ہے انتہائی کمزور ہے یہ. اور دوسری بات یہ کہ اصل بدعت تو وہ ہیں جو کرسمس منایا جاتا ہے، یہ بدعت نہیں ہے. اصل بدعت وہ ہیں. اور خاور صاحب کے جملے سے بھی آپ کو، ان کے بیان سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ایسے مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ نئی بات نکالنا، یا جو نئی بات کوئی کرتا ہے تو وہ بدعت ہوتی ہے. بالکل. تو کسی نئی بات کو نکالنا جو ہے وہ بدعت ہے. اور خاور صاحب خود یہ مان رہے ہیں کہ اب ایسے مسیحی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب کہ 2000 سال سے کرسمس منایا جاتا رہا ہے، لیکن اب ایسا ایک گروہ کھڑا ہو گیا جو کہہ رہا ہے جی کرسمس تو بدعت ہے. یہ بالکل نئے اٹھے ہیں. ہاں، اور یہ بالکل نئے اٹھے ہیں. تو اس سبب سے، ایک تو اس سبب سے چونکہ نئی بات یہ کرنے یہ بدعت ہے. دوسرے نمبر پر تاریخ سے اور بائبل مقدس سے کرسمس منانا جو ہے وہ شرعی طور پہ جائز ہے اور واجب ہے. اس لیے اس کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ نئی بات کر رہے ہیں. ہم نئی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم وہی بات کر رہے ہیں جو بائبل نے کی، اور اس پر آگے چل کے مزید بات کروں گا. اچھا، جہاں تک تحسین گل خان کی بات ہے تو جی تحسین گل خان صاحب نے رجوع کر لیا ہے، اور اس کی ویڈیو، ان کا جو بیان ہے وہ بھی ہم اس پہ چلائیں گے ویڈیو کے ذریعے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری جو کلیسیا ہے اس میں کرسمس کی سیلیبریشن ہو رہی تھی. یا میں مختلف اس وقت امریکہ کے چرچز میں جا رہا ہوں، اور ڈیلس جو کہ ٹیکسس کا شہر ہے امریکہ میں، وہاں پر موجود ہوں. اور لاسٹ سنڈے وہاں پر کرسمس کی سیلیبریشنز ہی ہو رہی تھی، کیونکہ تھرو آؤٹ دسمبر میں کرسمس کے والے سے سیلیبریشن ہے. لیکن آئی واز پارٹ آف ان عبادات کا، ان میٹنگز کے اندر، اور وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. تو میں نے اس چیز پہ پھر بڑا غور و خوض کیا، اور جب میں نے اس پہ بڑا غور کیا تو مجھے ریئلائزیشن جو مجھے ہوئی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف کنکلوژنس پر آتے ہیں. تو کیا ہم جو ہے وہ کسی ایک چیز کو ریجڈلی اگر ہم پکڑ کے بیٹھیں تو کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو چیز میں نے اس معاملے میں اپنے حوالے سے جس پر غور کیا وہ یہ تھا کہ جب ہم ایموشنز کو فیکچول سٹف سے جدا کریں، جب حقائق کو جذبات سے جدا کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک غلطی اس کو کہہ لیں یا کنفیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں اس چیز کے بارے میں کرتا ہوں اور جو میں دیکھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل آئی اینڈ سم آف مائی ٹیم ممبرز دے وینٹ ٹو فار. ہم بہت زیادہ فار چلے گئے اس معاملے میں، بہت ایموشنلی اس چیز کو لیا، اور بہت زیادہ اس چیز کو ایموشنلی جو ہے ہم ریگریسو فالو بھی کرتے رہے. اور اتنا فار چلے گئے کہ گزشتہ چند سالوں سے جب بھی کرسمس کا ٹائم آتا تھا، جب بھی کرسمس کا موقع آتا تھا، اسپیشلی دسمبر میں، تو ہم اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ لاک کر لیتے تھے. جو ایسے دوست بہن بھائی جو ہیں وہ جو ہمارے فیملی میں تھے یا ارد گرد تھے یا کلیسیائیں تھیں، ان سے ہم نہیں ملتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ مثلا کہ نہ ہی کسی سے انٹریکشن ہو، نہ کوئی ملے گا، نہ کسی کے ساتھ بات ہوگی، نہ کوئی کسی کو ہم وش کریں گے، اور نہ ہی کوئی ہمیں وش کرے. اور ایک فنڈامنٹلسٹ سوچ، ایک ریڈیکل سوچ جو ہے وہ گھر کرنا شروع ہوگی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب آپ اس طرح کی سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں، اس کے 2 یا 3 نتائج نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ مین سٹریم جو کمیونٹی ہے اس سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ فیکچول نہیں رہتے، آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. تیسرا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسپرچل پرائڈ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر گرداننا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ چیزیں بخوبی دیکھی گئیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس ٹیم میں جو کہ میرے ساتھ تھیں اس زمانے میں، ان میں سے ایک بھی شخص اب میرے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں جو تھیں بخوبی نظر آنا شروع ہو گئیں. اور یہ خداوند کی مرضی تھی. میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ کس طریقے سے جب میں نے اپنے خیالات کو تھوڑا تبدیل کیا، اور کس طریقے سے میں نے اپنی اس اپروچ کو چیک کیا اور اس اپروچ کو دیکھا اور اس کو کھنگالا، تو جو ریئلائزیشنز ہوئیں، اور پھر کس طریقے سے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں. وچ از فائن. اگین ایوری باڈی ہیز دیئر اون چوائس، ایوری باڈی ہیز دیئر اون ڈیسیجن میکنگ پاور. خدا نے ہر ایک کو عقل فہم عطا کی ہے، اور میں خیر خواہ ہوں ہر ایک کا جو کہ اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہے. خدا ان کو برکت دے. تو کیا سیلیبریٹ کیا گیا، یہ سوال ہے. تو سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل سیلیبریٹ کیا گیا مسیح کی پیدائش کو.
فرشتوں کی لشکر اور گروہ آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ واقعات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آسمان میں زمین پر سیلیبریشن ہو رہی ہے اور ہمبل طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور چرواہوں کے کا آنا اور مجوسیوں وغیرہ کا آنا, یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو سیلیبریشن بٹ واز دیر. اتنے بڑے بڑے خادم, ڈاکٹر بلی گرام ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا خادم ہے, یونگ ایچو, اور یہ اتنے بڑے بڑے خادم جنہوں نے خدمتیں کی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ آسمان میں ان کا بڑا ریوارڈ ہے, مقام ہے. وہ بھی تو 25 کو ہی منا رہے تھے. تو کیا یہ اس چیز سے ان کو کوئی فرق پڑا؟ بالکل نہیں. خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ہمیں آمد کی تیاری کرنی ہے, مسیح کے بادشاہی میں داخل ہونا ہے, اور ہمیں خداوند کو سامنے رکھنا ہے, اور انجیل کی منادی جتنی زیادہ کی جائے اتنی ہی کم ہے, اور خداوند کا نام جلال پائے. آئیے اس کرسمس کے موقع پر, اس سال کے اینڈ پر, ہم اگر 25 کو آپ بنا رہے ہیں تو ہم مسیح کو ری انٹروڈیوس کروائیں, اور اس خوشی کے موقع پر, مسیح کی پیدائش کے خوشی کے موقع پر ہم مسیح کو اونچا کریں اور پوری دنیا میں مسیح کے نام کو پھیلا دیں. دوسری بات یہ کہ ان کو کوئی بھی اسکالر نہیں مانتا تحسین گل خان کو. ان کو کوئی بھی مسیحی دنیا میں ان کو کوئی بھی اسکالر نہیں کہتا. جی. تو خاور صاحب نے کہا ہے کہ جی, سوال یہ پوچھا گیا تھا خاور صاحب سے کہ کیا کوئی مسیحی عالم, کوئی علماء کرام, کوئی اسکالرز ہیں, تو انہوں نے ایک ہی نام پیش کیا ہے. بالکل ایک ہی نام لیا, ٹھیک ہے, اور وہ تحسین گل خان کا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ جس ویڈیو کو انہوں نے سن کر تحسین گل خان کا نام لیا ہے, وہ ویڈیو تحسین گل خان نے آج سے کئی سال پہلے بنائی تھی, غالباً 2014 میں یا 13 میں, لیکن جو اس نے رجوع کیا وہ 2 سال پہلے کیا. تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے اس کی جو تازہ ترین ویڈیو ہے جس میں اس نے رجوع کر لیا ہے, اور اس نے بتایا کہ میری کلیسیا بھی کرسمس مناتی ہے, میں بھی کرسمس مناتا ہوں, ہم جذباتی میری باتیں تھیں وہ ساری جو میں کر گیا تھا کچھ سال پہلے اپنی ویڈیو میں کرسمس کے خلاف, اور میں بہت دور نکل گیا تھا, اور اس کو میرا آپ کنفیشن سمجھ لیں, اقرار سمجھ لیں. اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں اپنی ویڈیو میں, اور اس نے کرسمس کہا ہے کہ جی جو مناتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کے منانے سے, اور اس نے پھر بتایا کہ میری کلیسیا بھی مناتی, میں بھی مناتا ہوں. تو اس نے تو رجوع کر 2 سال پہلے کیا ہے. ہاں, یہ تو خاور صاحب نے تو یہ چند دن پہلے ویڈیو بنائی کرسمس کے موقع پر, تو انہوں نے یہ 14 کی ویڈیو دیکھ لی ہے, اور نیا ان کا بیان وہ سننا گوارا نہیں کیا جو 2 سال پرانا ہے. جی جی. تو بغیر کسی کے اوپر تحقیق کیے اس کا نام لے لیا, ہاں جی, اور ان کے متعلق جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ تو پھر ہوا میں بات. ہاں, جانتے بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جب ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ تحسین گل خان ہے کوئی کہیں باہر ہی رہتا ہے. مطلب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ باہر کہاں پر رہتا ہے, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ برطانیہ کا مقیم ہے, اور جو مطلب کہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے. جی. تو اینی ویز تحسین گل خان نے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے, اس نے توبہ کر لیا ہے, وہ کرسمس مناتا ہے, اور 25 دسمبر کو ہی مناتا ہے, اور میری کرسمس بھی کہتا ہے, اور کرسمس کی مبارکباد سب کو وہ دیتا ہے. بالکل. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان سے خاور صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر کو خدا کا بیٹا پیدا ہوا, کیا یہ بات درست ہے؟ تو جس پر خاور صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ اس کا معنی یہ درست نہیں ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے, اس کے جواب میں خاور صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, مطلب کہ ہم اسے مانتے ہیں, اس کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اور وہ بات ان کی یہ ہے کہ جی کرسمس جو لفظ ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, ٹھیک ہے, یہ ان کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ کرائسٹ اور میس یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. کرسمس اور کرائسٹ ہم مسیح کو کہتے ہیں, اور میس یعنی کہ جو عبادت کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ماس یا میس کہا جاتا ہے. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو پرابلم ہے اس کی جڑ کہاں پر ہمیں ملتی ہے؟ یہ جو بہت سارے مسلمان یہاں پر پاکستان میں, تو اب آ کر مسلمان حضرات کی اکثریت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جی میری کرسمس نہ کہیں, کسی کو کرسمس مبارک نہ کہیں, کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا جنا. تو اصل میں ذاکر نائک نے اپنے ایک لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس مبارک ہو, تو اس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا جنا. اب تھوڑے دن پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاتون ہے مسلمان, باہر کے ملک میں ہوتی ہیں, وہ برطانیہ میں, انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو مسیحیوں کو میری کرسمس کہتی ہوں, اور جو نہیں کہتا وہ ٹھیک نہیں کرتا. خیر, وہ جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں کروں یہاں. اب ہوا یہ کہ ان کی وہ ویڈیو چونکہ میں نے اپنے پیج سے لگائی تھی فیس بک پر, تو ایک مسلمان کا مجھے میسیج آیا اور مجھے کہتا ہے کہ آپ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں. میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے خلاف ہوں؟ کہتا جی آپ نے ویڈیو لگائی ہے ان کے خلاف. میں نے کہا جی کون سی ویڈیو لگائی ہے؟ تو اس نے مجھے پھر یہ اسی ویڈیو کا لنک بھیجا. تو میں نے کہا بھئی یہ میری ویڈیو نہیں ہے, یہ ایک مسلمان خاتون ہے اور یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مخاطب ہیں, یہ میری ویڈیو نہیں ہے.
خیر اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ مسلمان نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہو تو وہ میری کرسمس نہیں گئے گا. پھر میں نے ان کو بہت سارے مسلمان لوگوں کی پوسٹوں کے لنکس، ویڈیوز کے لنکس بھیجے جن میں وہ مسیحیوں کو کرسمس وش کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ غلط کر رہے ہیں. اینی ویز بات آگے چلی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میری کرسمس کا مطلب ہے خدا نے بیٹا جنا، یہ کون سی ڈکشنری سے آپ کو ملا ہے مطلب؟ اس ڈکشنری کا نام تو مجھے بتائیں ذرا. اس صاحب نے مجھے کہا کہ جی ڈکشنری میں تو نہیں میں نے پڑھا کہیں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہی بتایا ہمیں. تو چونکہ مولوی صاحب نے بتایا اس سبب سے مجھے پتہ ہے کہ میری کرسمس جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا نے بیٹا جنا یا اللہ نے بیٹا جنا، بغیر تحقیق کے قبول کر لیا. ہاں بغیر تحقیق کے قبول کر لیا. تو پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ کو اپنی تحقیق کرنی چاہیے تھی کیونکہ اس کا تو مطلب ہرگز یہ ہے ہی نہیں ہے. پھر میں نے اس کو ساری بات سمجھائی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والا حساب ہے. بالکل. کہ ذاکر نائک نے یہ بات کہی، اس کا چونکہ ایک میڈیا میں زیادہ ان ہے وہ جی، اور اس کا نام زیادہ ہے، تو اس سبب سے سب لوگوں نے کہہ دیا، یہ بغیر تحقیق کیے یہ سوچ لیا کہ چونکہ ذاکر نائک نے بات کہی ہے تو اس سبب سے یہ درستی ہوگی. لیکن خاور صاحب نے اس کے برعکس ٹھیک بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. بالکل، انہوں نے ذاکر نائک کی بات کو رد کر دیا. انہوں نے اس کی بات کو رد کر دیا، تصحیح کر دیا بلکہ. بالکل. اچھا، تو اس بات میں ہم ان کے ساتھ سہمت ہیں. بالکل. ویسے اس دفعہ اس کرسمس کے اوپر نا میرے بھی کچھ دوستوں نے نا مجھے یہ ذاکر نائک کی ویڈیو بھیجی اور وہ بڑا وہ واضح کہہ رہا ہے جس کا مطلب ہی یہی بنتا ہے، کرسمس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. تو دیکھیں اتنا بڑا اسکالر ہے وہ، لفظ کرسمس کا میں نہیں غلط بتا رہا ہے. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کرسمس ایک مسیحیت کے اندر مذہبی تہوار ہے یا یہ صرف ثقافت اور رواج کا حصہ ہے؟ تو خاور صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی. اور اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ مذہبی تہوار بالکل نہیں ہے، یہ رسم و رواج کا حصہ ہے، بلکہ انہوں نے مزید بھی اس پر بات کی ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس بات کے جواب میں خاور صاحب نے یہ کہا تھا کہ کرسمس جو ہے اس کا مذہب کے ساتھ بالکل تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں، استدلال یہ دیتے ہیں کہ رسول جو تھے نہ تو ان سے ثابت ہے کرسمس منانا، نہ ہی خداوند یسوع مسیح سے ثابت ہے، نہ ہی انہوں نے منایا، نہ ہی انہوں نے کہا، نہ ہی شاگردوں کے شاگردوں نے منایا کرسمس. تو چونکہ انہوں نے منایا ہی نہیں، اس سبب سے اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے اب ہمارے ہاں دو عیدیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو دونوں کا پیغمبر اسلام سے منانا جو ہے وہ ثابت ہے احادیث سے، اور وہ منایا کرتے تھے، آگے صحابہ کرام بھی منایا کرتے تھے. تو اس طرح سے اگر مسیحیوں کے ہاں بھی شاگردوں کا اور یسوع مسیح کا منانا ثابت ہوتا بائبل سے تو پھر اس کو مذہبی تہوار کہا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ یہاں پر خاموشی ہے ان کی طرف سے تو اس لیے یہ مذہبی تہوار نہیں ہے. اس کے بعد وہ اگلی بات کرتے ہیں قاموس الکتاب کی. کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک عالم کی، ایف ایس خیر اللہ صاحب جو عالم ہیں وہ لکھتے ہیں قاموس الکتاب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بہت بڑا معتبر عالم دین ان کو سمجھا جاتا ہے. حالانکہ مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ ان کو عالم دین سمجھا جاتا ہے، بلکہ وہ تو اسے مصنف کہتے ہیں. ہاں جی، مصنف کہتے ہیں، حالانکہ وہ مصنف بھی نہیں ہے، اس کے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا قاموس الکتاب میں کہ ایف ایس خیر اللہ جو ہیں وہ مصنف ہیں اس کتاب کے. تو صفحہ نمبر 174 اور 175 کا حوالہ دے کر قاموس الکتاب میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس موضوع پر، کرسمس کے موضوع پر، بڑے دن کے عنوان پر جو ہے ایک چیپٹر لکھا گیا ہے. ایف ایس خیر اللہ صاحب جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے لکھا، اور وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ اس کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین جو بادشاہ تھے، شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا. اس سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. تو یہاں پر وہ اس کو ایک حجت بنا کے، ایک ورڈکٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں قاموس الکتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ قسطنطین کے جو زمانہ تھا، عہد تھا 325 عیسوی، اس سے پہلے کرسمس کا کہیں پر ذکر نہیں ملتا. اور پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یعنی 4 صدی میں جا کر جو ہے پہلی دفعہ کرسمس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ 3 صدیاں پہلے اس سے کرسمس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہمیں ملتا. تو پھر اس سے آگے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کرسمس جو ہے یہ بعد کی پیدا کردہ چیز ہے، بعد میں اس کو پیدا کیا گیا، اس کو بنایا گیا. اور پھر بلکہ جو اگلی جو وہاں پر سٹیٹمنٹ ہے، اگلا جو بیان ہے وہاں پہ قاموس الکتاب میں، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیاں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں. تو اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس بات پہ زور ڈالتے ہیں
کہ جو بڑا دن ہے اس کو منانا جو ہے وہ 25 دسمبر ثابت نہیں ہے، اور 3 صدیوں تک جو ہے منایا ہی نہیں تھا جاتا، کوئی مناتا ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ جو ہے 4تھی صدی میں اسے منایا گیا۔ تو اس کے جواب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے نمبر پر جو سوال اصل میں پوچھا گیا تھا خاور صاحب سے، جو یہ اصل میں وہ یہ تھا کہ کیا یہ مذہبی تہوار ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ بالکل مذہبی تہوار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بائبل میں حکم ہے، اس کے منانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس دن پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا بائبل کے اندر۔ اور وہ کہاں پر ہے؟ آپ کو بائبل مقدس میں سے 2 حوالہ جات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے زکریا 2 باب 10ویں آیت۔ اب اس میں خوبصورتی دیکھیے گا، زکریا 2 باب 10ویں آیت، اور دوسرا حوالہ ہے لوکا 2 باب اور 10ویں آیت۔ زکریا کا بھی 2 باب اور 10ویں آیت ہے، اور لوکا کا بھی 2 باب اور 10ویں آیت ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ خدا نے انٹینشنلی اپنے کلام میں اس کو اس طرح سے درج کروایا ہے۔ اب وہاں پر لکھا کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، زکریا والا حوالہ لکھا ہے، آئے دختر صیون تو گا اور خوشی کر کیونکہ دیکھ۔ اچھا یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آئے دختر صیون تو کیا کر؟ تو گا اور کیا کر؟ خوشی کر۔ کیوں کر؟ لکھا ہے کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور خداوند کے لیے یہاں پر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے۔ تو خدا یہاں پر کہتا ہے کہ تو گا اور خوشی کر کیونکہ میں تیرے اندر آ کر سکونت کروں گا۔ بالکل، خوشی کر یعنی کہ سیلیبریٹ کر تم۔ ہاں، تو یہ شرعی حکم ہے، بالکل ٹھیک ہے، خدا نے یہاں حکم دیا کہ تو گا اور خوشی کر۔ تو جو کہتے ہیں کہ جی یہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کو منانے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، تو بالکل ہے حکم بالکل یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو لوکا 2 باب 10ویں آیت والا حوالہ ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے وہ بھی سنیے۔ لکھا ہے مگر، اچھا یہ وہ بائی دا وے واقعہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہو گئے تو فرشتے جو ہیں وہ گڈریوں کے پاس، چرواہوں کے پاس آئے اور ان کو خوشخبری دی خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی۔ لکھا ہے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ میں تمہیں کیا دیتا ہوں؟ خوشی کی بشارت۔ صرف خوشی کی بشارت نہیں، بڑی خوشی کی بشارت، عظیم خوشی کی بشارت۔ یہ ایک بڑی خوشی تھی جس کی بشارت فرشتے دے رہے تھے، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے، ان کا پیدا ہونا، یہ خوشی کی بات ہے۔ اور اس خوشی کو انہوں نے منایا بھی وہاں پر، اور صرف خود نہیں منایا، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ لکھا ہے تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، یعنی کہ صرف آج ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، یعنی کہ جب تک مسیح کی امت دنیا میں ہے تب تک یہ خوشی کی بشارت جو ہے ان کے لیے ہے۔ یہ وہ خوشی کی بشارت کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ زکریا 2 باب کی 10ویں آیت میں یہ ہوا خدا کہتا ہے کہ تو گا اور خوشی کر کیونکہ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا۔ اور یہاں لوکا 2 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے خوشی کی اور گیت بھی گایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں خدا کا دیکھیں کیسا خوبصورت طریقے سے خدا نے اپنے کلام میں اس کو لکھوایا، اس چیز کو۔ زکریا 2:10 میں جہاں پہ خدا حکم دے رہا ہے کہ میرے آنے کی خوشی منانی ہے آپ نے، اور جب خدا آ گیا تو وہاں پر فرشتے اس کی خوشی منا رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے خوشی، یہ ساری امت کے واسطے ہوگی، آگے بھی چلتی رہے گی۔ سیغائے جو ہے وہ مستقبل استعمال کیا، ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم منا سکتے ہیں اور ہمیں منانا چاہیے، ہمیں منانا چاہیے کیونکہ خدا نے کہا ہے، یہ خدا نے کہا ہے، اس لیے ہمیں منانا چاہیے۔ آج ہی بعض مسیحی بھی پچھلے دنوں میں بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ پر، تو کوئی کچھ خدام تھے تو وہ بات کر رہے تھے آپس میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم کرسمس مناتے ہیں لیکن اگر نہ بھی منائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لیکن ہم مناتے ہیں بس، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہی ہم مناتے ہیں۔ تو تب میں نے ان سے کہا بالکل آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے، اگر ہم نہ منائیں تو فرق پڑتا ہے، اس لیے کیونکہ بائبل میں اس کا حکم ہے اس کو منانے کا، مسیح کی پیدائش کا واضح حکم ہمیں بائبل میں سے مل جاتا ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ پوری بائبل میں یہ واحد ایسا مقام ہے خدا یسوع مسیح کی پیدائش، جب فرشتے خود آئے زمین پر، انہوں نے خوشی منائی جس موقع پر، بالکل انہوں نے گیت گایا خوشی کا۔ تو اگر مسیح کی پیدائش جو ہے وہ خوشی کا دن نہ ہوتی، خوشی منانے کا دن نہ ہوتی، اس کا پیدا ہونا ایک وجہ ہی نہ ہوتی خوشی منانے کی، تو فرشتوں کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی وہاں پر آ کے خوشیوں کے گیت گاتے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے، گیت گاتے۔
بالکل, اور گڈریوں کو یعنی کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو بڑی خوشی کہہ رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اسے بڑی خوشی کہنے کا, اور ان کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ جی یہ خوشی جو ہے ساری امت کے واسطے ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی خوشی جو ہے, یہ بڑی خوشی کی بشارت جو ہے یہ ساری امت کے واسطے ہوگی. بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو مقدسہ مریم کے پاس جب فرشتے نے آ کے ان کو خوشخبری دی خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی, تو اس وقت مقدسہ مریم نے بھی اپنے ایک گیت گایا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. اور آج ہم جب ان کو کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم, ان کو مقدس کہتے ہیں, ان کو مبارک کہتے ہیں, تو اسی سبب سے کہتے ہیں کیونکہ ان سے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں ہے, بالکل ان کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو مقدسہ مریم کو بھی آج تک مبارک کہا جاتا ہے. مطلب کہ ابھی یسوع مسیح پیدا بھی نہیں تھے ہوئے تو تب یہ بات کہہ دی گئی تھی, اور آج تک وہ پوری ہوتی آ رہی ہے. بالکل. تو جب وہ پیدا ہو گئے تو یہ تو اس سے بھی بڑی اگلی بات تھی, یہ تو اس سے بھی بڑی بات تھی. تو اس کو اب نام منانے کے لیے ایڑی چوٹی کا لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں, لیکن فرشتوں نے تو اسے منایا تھا اور کہا تھا کہ آگے بھی لوگ منائیں گے, اور منانے کا حکم بھی دیا, منانے کا حکم بھی خدا نے دیا. اچھا, پھر جو انہوں نے بات کہی کہ جی اس کا چونکہ شاگردوں سے ثابت نہیں ہے منانا, یسوع مسیح سے ثابت نہیں ہے منانا کرسمس کا, اس سبب سے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیر اس کے حق میں تو میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں کہ مذہب سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, بائبل سے میں نے آپ کو دلیل دی ہے. اچھا, دوسری بات جو یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ خداوند یسوع مسیح کے اور شاگردوں سے, خداوند یسوع مسیح سے اور شاگردوں سے کرسمس منانا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کرسمس منایا ہو, یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کیا ہو, تو چونکہ وہ خاموش ہیں تو ان کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کی خاموشی سے خاور صاحب یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں. خیر جب ہم منطق کو پڑھیں, لاجک کو پڑھیں, تو اس میں ہم لاجیکل فیلسز بھی پڑھتے ہیں جن کا مطلب ہے منطقی اغلاط. تو جب لاجیکل فیلسز کو پڑھتے ہیں تو ان میں ایک لاجیکل فیلسی جو ہے اس کا نام ہے آرگیومنٹم ایکس سائلنٹیو, اوکے, جس کا مطلب ہے آرگیومنٹ فرام سائلنس. اردو زبان میں اسے کہیں گے, یا اردو زبان میں اس کا مطلب ہوگا خاموشی سے دلیل نکالنا. تو چونکہ آپ کی مرضی کی بات نہیں کی گئی, آپ کی مرضی کا, آپ کی پسند کی بات نہیں کی گئی, تو اس سبب سے آپ اس خاموشی سے اگر یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات نہیں کی گئی تو اس کا مطلب اس کے الٹ بات ہوئی ہوگی, تو یہ منطقی طور پر بات ہی غلط ہے. یہ اپنی مرضی کا انہوں نے مطلب نکال لیا جو وہ چاہتے تھے. ہاں, تو جب آپ خاموشی سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں تو یہ منطقی طور پہ غلط ہوتا ہے. تو جو بات ہی منطقی طور پہ غلط ہے اس کا کیا جواب دے بندہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خاموشی سے تو ہم بھی بڑا کچھ اخذ کر سکتے ہیں. پھر خاموشی سے تو ہم بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے نہیں منایا تو اس لیے مذہب کا حصہ نہیں ہے, تو جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے, خداوند یسوع مسیح تو عالم الغیوب تھے نا, حتیٰ کہ قرآن شریف میں بھی اس بات کا ذکر ہے. اگر آپ سورہ عمران پڑھیں اس کی 49 نمبر اس کی آیت ہے, تو وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو میں مجھے وہ بھی پتہ ہے, اور جو کچھ تم نے تمہارے پیٹ میں ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے, اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو, جو کچھ تم گھروں میں رکھتے ہو مجھے وہ بھی پتہ ہے, اور جو کچھ تم نے جمع کر کے رکھ چھوڑا ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے. مطلب کہ ان کو پتہ تھا. اور پھر اسی طرح سے بائبل مقدس میں بھی انہوں نے آنے والے دنوں کے بارے میں بتایا, جیسا کہ ہیکل کی تباہی کے بارے میں بتایا, اور 70 عیسوی میں ہیکل تباہ بھی ہوئی, وہ سچ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور قیامت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں. تو خداوند یسوع مسیح آنے والے وقت کے بارے میں جانتے تھے. اور اگر کرسمس منانا غلط تھا, غیر شرعی تھا, تو خداوند یسوع مسیح کو پہلے ہی اس بات کا پتہ ہونا تھا, کیونکہ وہ تو عالم الغیوب ہیں. تو جہاں پر انہوں نے اتنی ساری باتوں کی ممانعت فرمائی کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اگر کرسمس کو منانا غیر واجب ہوتا تو ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس کے خلاف حکم دے کر جاتے, خبردار میری سالگرہ کے دن خوشی منائی. تو بالکل, کیونکہ وہ تو جانتے تھے فیوچر کو. ہاں, وہ تو مستقبل کو جانتے تھے. بالکل. تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں کی. تو خاموشی سے اگر مطلب اخذ کریں, اب خاموشی والی بات الگ ہے جی, خاموشی سے اگر مطلب اخذ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ بات الگ ہے. لیکن یہ بات الگ ہے جو میں کر رہا ہوں. ہم خاموشی سے مطلب اخذ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ہے ہی منطقی طور پہ غلط, طریقہ ہی غلط ہے, اصول ہی غلط ہے وہ منطقی طور پہ. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ غلط ہوتا, چونکہ خاموشی ہے, تو خاموشی سے ہم اس کا مطلب غلط مراد نہیں لے سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہم غیر شرعی کہہ دیں. اگر یہ غلط ہوتا تو خداوند یسوع مسیح عالم الغیوب کی خاصیت صفت رکھتے تھے, اور اس سبب سے ان کو چاہیے تھا کہ جہاں پر اتنی ساری چیزوں کی ممانعت انہوں نے فرمائی, انہوں نے منع کیا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا,
تو یہ بھی منع کر کے جاتے کہ بھئی میری پیدائش جو ہے اس کو نہیں منانا آپ. بالکل. جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے جو حوالہ دیا تھا کہ عید الاضحیٰ کا، عید الفطر کا، کہ دیکھیں یہ پیغمبر اسلام سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں کہ وہ منایا کرتے تھے. تو قرآن شریف سے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. سورہ اعراف 7 نمبر صورت، اس کی 52 نمبر آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اسی طرح سے اگر آپ سورہ انعام 6 نمبر صورت، اس کی 114 نمبر آیت، سورہ یونس 10 نمبر صورت 37 نمبر آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایک مفصل کتاب ہے، وہ ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے. اب یہ میں بات آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک مفصل کتاب ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے. حالانکہ ہمیں جس طرح کہا جا رہا تھا کہ کوئی حکم نہیں ہے اور منانا ثابت نہیں ہے، نہ منانے والی جو ہے اس کے بارے میں تو میں نے بتا دیا، حکم میں نے آپ کو بائبل سے دکھا دیا. یہاں پر قرآن شریف میں اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے. قرآن شریف ایک مفصل کتاب ہے تو ضروری تھا کہ دونوں عیدوں کو منانے کا حکم اس میں ہوتا، دونوں عیدوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں ان عیدوں کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں جی، قرآن شریف میں ان دونوں عیدوں کا ذکر نہیں ہے. ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی نہیں لکھا کہ کس طرح سے ان کو منایا جائے، اور ان کو مناتے وقت جب آپ نے جو نماز ادا کرنی ہے عید کی وہ کس طرح سے پڑھی جائے. یہ سارا کچھ کوئی بھی جو ہے اس کے متعلق آپ کو ڈیٹیلز نہیں ملتی، تفصیلات نہیں ملتی قرآن میں. اور قرآن شریف کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دعویٰ ہے کہ یہ مفصل کتاب ہے. تو چلیں نام تو ملتے ہوں گے نا ان دونوں عیدوں کے؟ نہیں، نام بھی نہیں لکھے کہیں، نام تک نہیں لکھے ہوئے. یعنی کہ یہ جو دونوں اسلامی عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، قرآن شریف کے اندر ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اچھا، اس تو کے یہ علاوہ مذہبی تہوار تو نہ ہوئے پھر اصل میں. تو اس کے علاوہ جو ہے برعکس اس کے جو لفظ عید ہے پورے قرآن شریف میں صرف ایک دفعہ ہی آیا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ سورہ مائدہ 5 نمبر سورت اور اس کی 114 نمبر آیت. وہاں پر لکھا کیا ہوا ہے؟ سنیے گا. لکھا ہے عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما. عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما، کھانا، کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. یہ ایک آیت ہے جہاں پر لفظ عید استعمال ہوا ہے. اور پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خوان نازل کر اور وہ دن عید قرار پائے. اور پھر وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ اس وقت موجودہ میرے وقت میں ہی، بالکل وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے. بالکل یہ وہ عید ہے. تو جس عید کا ایک ہی دفعہ قرآن شریف میں عید لفظ آیا ہے، اور وہ بھی اس عید کے لیے آیا جو حضرت عیسیٰ جس کو عید کہہ رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا قرآن میں مطلب کہ مذہبی کتاب میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے. تو قرآن میں تو یہاں پر اس عید کا ثبوت ہے، لیکن دیکھ لیں کوئی مسلمان نہیں اس کو مناتا. بالکل. اور جس طرح آپ نے بیان کیا تو واضح حکم بھی ہے جس کو منانا چاہیے. ہاں جی. تو جس کو منانا چاہیے اسے نہیں منا رہے، اور جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ان کو منا رہے ہیں. ہاں جی. اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 25 دسمبر خاور صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا یسوع مسیح 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے؟ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر تو کیا دسمبر کا مہینہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح کی اس مہینے میں بھی پیدائش ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح سے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا 25 دسمبر تو دور کی بات ہے، دسمبر کا مہینہ ہی ثابت نہیں ہوتا. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں چونکہ کوئی بھی جو بدعت ہوتی ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، چاہے وہ اسلام سے ہو، مسیحیت سے ہو، یا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس کے پیچھے اگر مادہ پرستی کو لگا دیا جائے تو پھر وہ قبول ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ختم ہی نہیں ہونے دیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں کا کاروبار اس سے جڑا ہوا ہے. 25 دسمبر پہ جو کرسمس منایا جاتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا چونکہ کاروبار جڑا ہے، بہت سارے ڈالر جو ہیں وہ چھپتے ہیں اس دن، تو اس کو کیسے ختم ہونے دے سکتے ہیں وہ. تو خیر اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ کیوں سمجھ نہیں ہے میں بیان کرتا ہوں. سوال یہ پوچھا گیا تھا خاور صاحب سے کہ 25 دسمبر کو کیا یسوع مسیح جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے، جس دن یہ مسیحی مناتے ہیں ان کی برتھ ڈے. سوال یہ تھا کہ کیا 25 دسمبر کو خدا نے یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور خاور صاحب جواب کیا دے رہے ہیں کہ 25 دسمبر تو کیا دسمبر کا مہینہ ہی ثابت نہیں ہوتا، اور اصل میں کسی بھی بدعت کے پیچھے مادہ پرستی کو لگا دیا جائے تو مقبول ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ختم نہیں ہونے دیتے. اب ان باتوں کا آپس میں تعلق کیسے مجھے نہیں پتہ چل رہا، مطلب کہ سوال تو یہ پوچھا گیا تھا نا. بالکل.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 25 دسمبر کے علاوہ چلیں آپ کا جو پسند کا موسم ہے گرمی، آپ کو لگتا ہے گرمیوں میں یسوع مسیح پیدا ہوئے، گرمیوں میں اگر ان کی پیدائش منا لیتے ہیں، 25 دسمبر چھوڑیں ہم 25 جون کر لیتے ہیں، اگر فرض کیا، جی فرضی بات ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر 25 جون کو ہم کرسمس منا لیتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ، اس سے تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اگر گرمیوں میں یہ کریں گے تہوار 25 دسمبر کو ہٹا کے کسی اور دن پر یہ لے جاتے ہیں اگر، تو پھر مادہ پرستی پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھے گا، پھر اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر وہ تو پھر واجب ہو جائے گی نا، اس سے کیونکہ سوال تو یہ پوچھا گیا تھا کہ 25 دسمبر کو کرسمس آتا ہے کہ نہیں، اس کے جواب میں خاور صاحب نے کہا کہ یہ بدعت ہے اور اس کے ساتھ مادہ پرستی لگی ہوئی ہے، اس کو اس لیے اس کو یہ ختم نہیں ہونے دیتے، تو ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تال میل نظر ہی نہیں آتا، بالکل ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ جو انہوں نے جواب دیا اس کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا انہوں نے جواب دے دیا، تو خیر اس میں استدلال وہ یہ دے رہے ہیں، دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ 25 دسمبر پہ ہونے کی وجہ سے کرسمس، چونکہ مسیح 25 دسمبر کو مناتے ہیں اس لیے مادہ پرستی اس کے پیچھے لگی ہے، اس کے ساتھ مادہ پرستی کو اس کے پیچھے لگا دیا اس کے ساتھ، تو بات کرتے ہیں کہ جی استدلال یہ دیتے ہیں کہ مادہ پرستی کی وجہ سے مسیحی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، مطلب یہ کہ 25 دسمبر کے علاوہ کسی بھی اور دن ہم کرسمس منا لیں گے تو پھر وہ مادہ پرستی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کوئی تال میل اس میں ان دونوں باتوں میں نظر نہیں آ رہا، سوال میں اور سوال کے جواب میں جو انہوں نے کہا اس میں کوئی مجھے سنگت نہیں کسی قسم کی نظر آتی ہے۔ البتہ جو مادہ پرستی کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب عیدیں آتی ہیں دونوں، خاص طور پہ جب بڑی عید آتی ہے، رمضان جب آتا ہے تو عرب جو ہیں، عرب ممالک، وہاں پہ تو انتہا ہو جاتی ہے، کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، مادہ پرستی کی انتہا ہے وہاں پر، کھانا بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں وہ، اور صرف وہی نہیں، یہاں پر ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے کچھ لوگ ہیں مطلب کہ اس طرح کے جو صاحب حیثیت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ مہنگے ترین جانور خرید کے لاتے ہیں منڈی سے اور اپنے دروازے کے آگے ہفتہ ہفتہ بانٹ چھوڑتے ہیں، کیوں؟ اپنا روب جمانے کے لیے، جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں، جو اتنے مالی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، ان پر اپنا روب جتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم اتنے کا، اور ہر روز بتاتے ہیں صبح نکل کے ذمہ داری سے بتانا ہوتا ہے کہ اتنے کا جانور لے کر آئے ہیں، بالکل ہم نے اس بار اتنے جانور ذبح کرنے ہیں۔ تو مادہ پرستی کی اگر آپ بات کریں تو مادہ پرستی کے لوگ، تو مادہ پرست لوگ آپ کو ہر جگہ پہ مل جائیں گے، بالکل، اس کو آپ کسی خاص تاریخ کی تردید کے لیے کیسے پیش کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے بات، اس سے آپ یہ ثابت جو کر رہے ہیں کہ جی یہ اس لیے جائز ہی نہیں ہے، منانا نہیں چاہیے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس کا تعلق کیسے اس کے ساتھ بنتا ہے مادہ پرستی کا کسی تہوار کو نہ منانے سے۔ اچھا، اس کے بعد خاور صاحب جو ہے وہ ایک اگلی جو بات ہے اسی سوال کے جواب میں چلتے چلتے آگے وہ اگلی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انجیل لوکا باب نمبر 2 آیت نمبر 8 سے اگر آپ آگے پڑھتے جائیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اسی رات کو وہ جو چرواہوں والا جو میں نے آگے آپ کو حوالہ پڑھ کے سنا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ چرواہے باہر میدان میں بیٹھ کے اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، جانوروں کی جو بھیڑیں تھیں ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر تو اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اتنی سخت سردی میں، بلکہ عبد الرحمن صاحب جو ہیں وہ آگے جا کر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو برف باری ہو رہی تھی، بالکل برف باری کے موسم میں، اتنی شدید ٹھنڈ میں، تو اتنی شدید ٹھنڈ میں چرواہے باہر رہ نہیں سکتے میدان میں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ چرواہے باہر نہیں رہ سکتے تو اس سے وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ سردیوں میں یسوع مسیح دسمبر میں، ماہ دسمبر میں یا 25 دسمبر کو وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتے، ان کا پیدا ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا، کیونکہ چرواہے اتنی ٹھنڈ میں باہر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جو بڑی نامناسب بات، خیر سبھی باتیں انہوں نے مناسب طریقے سے کی، لیکن جو بڑی نامناسب طریقے سے انہوں نے بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کہ 25 دسمبر جناب مسیح کی ولادت کا دن ہے۔ ہاں جی، ایسے بول رہے ہیں۔ تو یہ ان کے الفاظ تھے، یہ میرے پاس ان کا سارا ٹرانسکرپٹ ان کی ویڈیو کا پڑا ہوا ہے، جو انہوں نے بولا تھا، دونوں جو صاحبان تھے دونوں کے الفاظ میرے پاس لکھے پڑے ہیں سامنے۔ تو جو اس طرح سے انہوں نے بولا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ خیر اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا، اس لیے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے کسی نامناسب بات کا جواب دینا ہو، کسی نامناسب بیان کا جواب دینا ہو، تو جواب دینے کے لیے آپ کو بھی نامناسب بیان ہی رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، رویہ اور بیان اختیار کرنا پڑے گا، جسے میں مناسب نہیں سمجھتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو خیر اچھا، اب یہ جو ٹھنڈ، بہت زیادہ شدید ٹھنڈ اور برف باری والا جو بات ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا
کہ اگر آپ شدید جہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے, جہاں پر ٹھنڈے علاقے ہیں, برف باری ہوتی ہے, آپ وہاں پر بھی چلے جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں دوسرے ممالک میں جاتا رہتا ہوں, باہر کا سفر کرتا رہتا ہوں, تو وہاں پر آپ چلے جائیں تو آپ کو لوگ ملیں گے جو شدید ٹھنڈ میں بھی, آپ کو ایسے چرواہے ملیں گے جو شدید ٹھنڈ میں بھی اپنی بھیڑیں چرا رہے ہوتے ہیں, اپنے جانور چرا رہے ہوتے ہیں. بلکہ آپ اگر یوٹیوب پر بھی چلے جائیں, گوگل پر چلے جائیں, سوری, آپ وہاں پر امیج سرچ میں چلے جائیں, وہاں پر لکھ کے دیکھ لیں کہ برف باری میں چرواہے یا برف باری میں سنو فال میں جو ہے وہ چرواہے اور بھیڑیں, تو آپ کو بے شمار تصویریں مل جائیں گی کہ چرواہے جو ہیں اپنی بھیڑوں کو چرا رہے ہیں. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو ان کی یہ بات ہی غلط ہے کہ جی سردی میں چرواہے جو ہیں وہ بھیڑوں کی غلہ بانی نہیں کر سکتے. اور آگے جا کے عبد الرحمن نے یہ بات کہی ہے کہ اپنی ویڈیو میں کہ وہ چرا رہے تھے بھیڑوں کو, حالانکہ چرانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ ان کی نگہبان نہیں کر رہے تھے, چرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو اصل میں یہ پہلے اپنے ذہن میں یہ تصویر بنائی جاتی ہے کہ اچھا وہ لگتا ہے میدان میں ایسے ہی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھے بھی نہیں تھے بلکہ وہ چرا رہے تھے جانوروں کو, تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, وہاں پہ ٹھنڈ پڑی تھی, برف باری ہو رہی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ برف باری میں بھی لوگ چراتے ہیں بھیڑ بکریاں. اور آپ کو بلکہ اگر بائبل میں سے بھی یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ جو حضرت یعقوب تھے اپنے ماموں لابن کو جب چھوڑ کر گئے ہیں وہ, تو پیدائش کی کتاب غالباً 24ویں باب میں یہ بات ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سخت گرمی میں اور جاڑے میں, سخت سردی میں بھی میں نے تیرے بالکل میں نے تیرے جانوروں کی جو ہے وہ غلہ بانی کی. تو یہاں پر آپ کو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ سخت سردی میں بھی جو چرواہے ہیں ان کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارا جو یہاں پہ الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تھوڑی سی تیز ہو جائے تو بجلی چلی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے تار ٹوٹ جاتی ہے, کوئی کھمبا گر جاتا ہے, ٹرانسفارم کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں ہم لوگ جو ہے جب بجلی آتی بھی ہے یا آدھی آ رہی ہو تو ہم لوگ تاروں کے پاس جانے سے بھی ڈرتے ہیں, ہم جو عام لوگ ہیں. لیکن جن کا کام ہے وہ ایسے بارش والے موسم میں بھی, نمی میں بھی آ کر ساری تاریں اوپر چڑھ کے کھمبوں کے ٹھیک کر کے جاتے ہیں وہ, اس لیے کیونکہ ان کا کام ہے, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے اور ان کو عادت ہے اس کام کی. تو چرواہوں کا بھی یہ کام ہے. ان کے لیے ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہائے اتنی ٹھنڈ ہے ہم کیسے باہر جائیں گے, لیکن ان کے لیے نارمل بات ہے. یہ رہی ایک بات. تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, چلیں یہ تو بات رہی ایک طرف, بالکل ہمیں یہ ثابت کر, مطلب کہ ویسے ہی میں ایک غلط فہمی کا ازالہ یہاں پہ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم واقعی مانتے ہیں کہ وہاں پہ واقعی برف باری ہو رہی تھی یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر. اصل میں یہ بات آتی کہاں سے ہے ان کے ذہن میں جو ناقدین ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مغربی دنیا جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں جی, اور وہ کرسمس کو بڑے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں. جب وہ مناتے ہیں تو اس پر فلمیں بھی بہت ساری بنی ہیں, اشتہارات بھی ہیں, اس کے ڈرامے بھی ہیں, تقریبات بھی ہوتی ہیں. پھر ان کے جب اشتہارات بانٹتے ہیں تو ہر چیز میں آپ کو برف باری نظر آتی ہے, ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں. ہاں, ہر چیز میں برف باری نظر آتی ہے. اس سبب سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے تب برف باری ہو رہی تھی. بیت الحم کا بھی یہی سین ہاں, بیت الحم جو ہے اس کا بھی شاید یہی حال تھا, وہاں پر بھی برف باری ہو رہی تھی. تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایسے یوں کہ بیت الحم جو ہے وہ برطانیہ میں نہیں ہے, نہ ہی وہ روس میں ہے, نہ وہ کینیڈا میں ہے. ٹھیک ہے, بیت الحم کا جو درجہ حرارت ہے, بلکہ اگر آپ ابھی بھی درجہ حرارت اس کا چیک کر لیں, اس وقت جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ 14 سیلسیس ہے, اور جو بیت الحم کا ہے وہ بھی 14 سیلسیس ہے, سیم رائٹ ناؤ اس وقت. اور یہ سردی کی شدت ہے, یہ سردی کی شدت ہے, جنوری شدت ہے ہمارے علاقے میں. ہاں جی, جنوری شدت ہے. بلکہ کرسمس والے دن میں دیکھ رہا تھا, اس دن یہاں پر 10 سیلسیس تھا غالباً, اور بیت الحم میں جو ہے وہ 8 سیلسیس تھا. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے, آپ گھر بیٹھے جو ہے آن لائن چیک کر سکتے ہیں ہر جگہ کا درجہ حرارت. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اور دیکھیں اس درجہ حرارت میں ہم عام پھر سکتے ہیں, گھوم پھر سکتے ہیں, ایک شرٹ کے اوپر سویٹر پہن کے بھی ہم جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو جو چرواہے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے, ان سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے؟ اچھا, پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے کانسیپٹ لیا کہ برف باری ہو رہی تھی. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی, اور اتنی ٹھنڈ میں, اتنی شدید ٹھنڈ میں, اتنی برف باری میں جو ہے یسوع مسیح کو انہوں نے چرنی میں رکھ دیا. تو اتنی شدید سردی میں تو چرنی میں رکھا ہی نہیں جا سکتا.
بالکل وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کون سی ماں کی ممتا ہے جو اپنے بچے کو اس طرح چرنی میں رکھ سکے. ہاں جی. تو اس سے خیر نتیجہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی اتنی برف باری میں انہوں نے ریپیٹ کیا. وہ بھی اتنی برف باری میں ریپیٹ کیا بالکل. تو اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل میں یسوع مسیح گرم موسم میں پیدا ہوئے تھے, گرمی میں پیدا ہوئے تھے, کیونکہ وہ اتنی سردی میں جو ہے وہ چرنی میں ان کو رکھا ہی نہیں جا سکتا, رکھ نہیں سکتے. چرنی کے حوالے سے تو خیر میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے, چونکہ میرے ریلیٹیوز بھی ہیں مختلف گاؤں میں رہتے ہیں, اور میرا کافی گاؤں میں ہمارے جس علاقے سے میں بیلونگ کرتا ہوں, جہاں پہ میں رہتا ہوں آس پاس ہمارے گاؤں ہیں, اور میرا آنا جانا کافی رہا ہے. تو چرنی کے حوالے سے میں آپ کو اگر بتاؤں نا, جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جو میں نے اپنے خود دیکھا ہے کہ جو کمرہ ہوتا ہے جانوروں کا, جو ایریا ہوتا ہے وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ شدید سردی میں نا, میں کہتا ہوں کہ آپ وہاں پہ سویٹر پہن کے بیٹھ نہیں سکتے کوئی 2 گھنٹے. آپ 15-20 منٹ بیٹھیں گے اور آپ کو گرمی لگنا شروع ہو جائے گی. اور جو چارہ وغیرہ رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت ہیٹ چھوڑتا ہے جانوروں کی, اپنے جسم کی قدرتی طور پہ یہ شاید ان میں بات ہے کہ وہ بہت ہیٹ ہوتی ہے اور وہ پورا ایریا گرم ہوتا ہے. اور میں نے یہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ میرے ریلیٹیو تھے, ان کی اپنے اس طرح کی تھی, اور انہوں نے جو رکھا ہوا تھا نگران, ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا جو جانوروں کو سنبھالتا تھا, اور رات کو ادھر سوتا ہے اور وہ بغیر کسی نارمل سی چادر لے کے, اور وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں یہاں پہ تو گرمی لگتی ہے. تو چرنی کا تو یہ میں خود بھی کہہ سکتا ہوں کہ چرنی کا جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں چارہ وغیرہ رکھ دیں تو وہ اور زیادہ ہیٹ چھوڑتا ہے. اور پھر جس طرح سے یہ بات کرتے ہیں نا, اس سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہی خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے ویسے ہی مقدسہ مریم نے رکھ دیا. بالکل. حالانکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا, اور بائی دا وے وہاں پر یہ کوئی اپنی خوشی سے نہیں وہ چلے گئے تھے چرنی میں. لکھا ہے کہ ان کو سرائے میں کوئی جگہ نہ ملی, یعنی کہ ان کو کوئی اس دور کے جو ہوٹل تھے, جو مہمان خانے تھے, ان میں کوئی جگہ نہ ملی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے آبائی گاؤں کو گاؤں میں جا کے تو مردم شماری کروائے. اور ظاہری بات ہے کہ جب صرف مقدسہ مریم اور حضرت یوسف نہیں تھے جو اپنے گاؤں واپس گئے تھے, بیت لحم سے اور بہت سارے لوگوں کا تعلق تھا, تو وہ بھی گئے تھے. تو اٹس آبویس آج ہم بھی جب ٹریول کر کے کہیں جاتے ہیں, جب لیٹ پہنچیں, جیسے کہ ناران کا گاہ نہیں چلے جائیں, جب ہم لیٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پر اکثر پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا, ہمیں ہوٹل ہی نہیں تھا ملا. تو اسی طرح سے یہ ایک عام سی بات ہے. اور ان کو وہاں پر جب کہیں پہ مہمان خانے میں کسی میں جگہ نہیں ملی, تو پھر ان کے پاس اور درد ذہ میں تھیں مقدسہ مریم, تو اسی سبب سے ان کو پھر وہ جہاں پر اس وقت جو جگہ دستیاب تھی انہوں نے اسی جگہ کو استعمال, ایمرجنسی میں جو مناسب ہو سکا, جو بہتر ہو سکا. اور اس کو بچے کو لکھا ہے کہ کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس کو رکھا, مطلب کہ جو بہتر انتظام وہ اس وقت کر سکتے تھے انہوں نے اپنے بچے کے لیے وہ انتظام کیا. بالکل, انہوں نے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا. اور جس طرح وہ ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں, جس طرح بات کر رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ان کا ایسے کہ بچے کو کون سی ماں کی ممتا ہے کہ بچے کو چرنی میں رکھ دیا. تو ان کا انداز تو ایسے جیسے کوئی سوتیلی ماں نے بچے کو ایویں ہی چھوڑ دیا, تو وہ تو اس طرح امیجن کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد خاور صاحب کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کے اسکالر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا, اب اسکالرس وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ تحسین گل خان کو, جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ رجوس نے کر لیا ہے. دوسرے نمبر پہ ایف ایس خیر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مصنف ہے, قاموس الکتاب کا, وہ عالم بھی ہے, اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ. اچھا, تو خیر تحسین تو اس میں سے پھر ان کی حمایتی لسٹ میں سے نکل گیا, پیچھے ایف ایس خیر اللہ صاحب رہ گئے 2 سال پہلے سے نکل چکے ہیں. ہاں جی 2 سال ہو گئے ان کو نکلے ہوئے. تو یاد رہے کہ خداوند, اچھا پھر یہ قاموس الکتاب کا حوالہ دوبارہ دیتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں. تو اب یہاں پہ معاملہ کیا ہوا ہے, یہ جس طرح سے ساری بات ہوئی ہے, یہ ہوا کیا یہاں پہ وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات خود بنائی انہوں نے یہ بات کہ بیت لحم میں برف باری ہوتی ہے دسمبر کے مہینہ میں. سب سے پہلے انہوں نے خود بات بنائی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ برف باری ہوتی ہے, اس سبب سے برف باری میں تو چرواہے باہر بیٹھ ہی نہیں سکتے, وہ نگہبانی کر ہی نہیں سکتے باہر بیٹھ کے. اور پھر یہاں سے اگلی بات وہ بناتے ہیں کہ چونکہ برف باری ہوتی ہے اور برف باری میں چرواہے بیٹھ نہیں سکتے باہر میدان میں, اس سبب سے قاموس الکتاب والے نے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی صحیح جو تاریخ پیدائش ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. ٹھیک ہے, اب پہلے نمبر پر قاموس الکتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ کرسمس کی یا یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتہ. اس کا سبب یہ ہے
کہ جو چرواہے ہیں وہ تو اتنی ٹھنڈ میں برف باری والے علاقے میں باہر بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ بات کا موصل کتاب کے اندر کہیں لکھی بھی نہیں ہوئی. بالکل. اب انہوں نے آپس میں ان چیزوں کا پہلے ایک بات بنائی ہے خود ہی کہ وہاں پہ برف باری ہوتی ہے, پھر اس کی بنیاد پر انہوں نے اگلی ساری بات کی ہے اور اس کو کاموسل کتاب سے اپنی مرضی سے جوڑ دیا, حالانکہ کاموسل کتاب والے نے اس طرح بات ہی نہیں کی. ذاتی خیالوں سے شروعات کی اور بناتے گئے. ہاں, اور اس کو کاموسل کتاب سے جوڑ دیا کہ اس سبب سے پھر ان کے اسکالر بھی یہ کہتے ہیں, اور حوالہ کس کا دے رہے ہیں, کاموسل کتاب کا. خیر یہ جو بات ہے کاموسل کتاب کی ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے, میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کاموسل کتاب میں جو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لغت کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈکشنری ہے یہ, اور اس میں جو ہے ذاتی رائے دی گئی ہے. اس میں کسی بات پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کسی کی طرف سے دیا گیا کہ جو ہم نے کہہ دیا بس وہ لوہے پر لکیر ہو گئی ہے. یہ ذاتی رائے دی گئی ہے, اور اب اس کے بعد ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ذاتی رائے پر تحقیق کریں کہ وہ کس قدر درست ہے. اگر منون اس کو تسلیم کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تحقیق کیسے کرنی ہے, یا پھر ہم شاید ٹھیک محقق نہیں ہیں. اس لیے کہ جو یہ بات لکھی ہوئی ہے کاموسل کتاب کے اندر کہ مسیح کی جو صحیح تاریخ پیدائش ہے وہ کسی کو نہیں معلوم, یہ بائبل مقدس, تاریخ, حقائق اور منطق کے مطابق یہ بات غلط ہے. تو ان سب باتوں کی موجودگی میں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاور صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا اپنی بات میں کہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں سنجیدہ قسم کی باتیں ان کو اگنور کیا, اور جو باتیں پیش کی ہیں وہ خود سے بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نسبت زیادہ بہتر یہ ہوگا کہنا کہ انہوں نے لا علمی سے کام لیا ہے, کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ آتا تو شاید وہ اس طرح بات نہ کرتے کہ ڈریوں کے اور چرواہوں کے بارے میں جو انہوں نے ساری بات کی ہے. اتنے تصور میں اپنے نہ جاتے, اپنے خیالی باتوں میں نہ جاتے. ہاں جی. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خاور صاحب سے سوال کیا گیا, چونکہ وہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ یسوع مسیح گرمی میں پیدا ہوئے, سردی میں نہیں ہوئے, تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بائبل مقدس میں سے کوئی اور بھی دلیل ملتی ہے کہ یسوع مسیح گرمی میں پیدا ہوئے, سردی میں نہیں. تو اس پہ پھر وہ یہودی کیلنڈر اور ذکریہ کا حوالہ دیتے ہیں, تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی, میں نے جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ میرے پاس ٹرانسکرپٹ موجود ہے وہ ساری گفتگو کا, تو اس کے اندر میں آپ کو خیر ان کے الفاظ پہلے خاور صاحب کی سناؤں گا کیونکہ اس میں چند ایک اہم باتیں ہیں. لکھا ہے جو میرے پاس آیا ہے, جی بالکل اور بھی دلیلیں اس کی موجود ہیں. خاور صاحب کہہ رہے ہیں یہ مثلاً انجیل لوکا کو ہی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا پہلا باب ہے, اس کا فقرہ نمبر 5 سے لے کر 13 تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب زکریہ اور ان کی بیوی الشبا کا تذکرہ ہے. حضرت زکریہ کہانت کیا کرتے تھے بیت المقدس کے اندر, یہودی عالم دین تھے, نبی تھے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ کہانت کیا کرتے تھے بیت المقدس کے اندر. یہودی تھے, ان کے اندر کہانت کا عالم دین تھے, نبی تھے. اب یہ جو ہے یہ بات غلط کر دیا خاور صاحب نے کہ وہ کہانت کرتے تھے اور وہ نبی تھے. اس لیے کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کہانت نہیں کر سکتا, جو نبی ہوتا ہے وہ کاہن نہیں ہوتا, اور جو کاہن ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو, خدا کی باتوں کو انسانوں تک پہنچاتا ہے, اور جو کاہن ہے اس کا یہ کام تھا کہ جو انسان گناہ کرتے تھے یا کسی سبب سے بھی قربانی دیتے تھے اس کو خدا کے حضور پیش کرتا تھا. نبی خدا کی بات انسان کے پاس لے کر آتا ہے, کاہن جو ہے انسان کی بات خدا کے پاس لے کر جاتا ہے. تو جو نبی ہوتا ہے وہ کاہن نہیں ہوتا, اور جو کاہن ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اور خاور صاحب نے حضرت زکریا کو اپنی اس بات میں کاہن بھی کہہ دیا ہے اور نبی بھی کہہ دیا ہے. یہ تو ان کی شریعت سے لا علمی ہوئی پھر. ہاں, تو اس کے آگے وہ کہتے ہیں تو حضرت ہارون کی اولاد میں ابیا خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا جس کی باری 8ویں نمبر پر تھی, اور 1 مہینہ میں 2 خاندان 15 دن جو ہے وہ کہانت کیا کرتے تھے, تاکہ 15 دنوں مذہبی رسومات جو ہیں وہ ادا کرنے کے لیے وہ فرائض سر انجام دیتے تھے وہاں پر. تو ان کی جو باری 8ویں نمبر پر تھی, یعنی چوتھے یہودی مہینے کے آخری 15 دنوں میں ان کی باری آتی ہے. اچھا, یہاں پر بھی میں ایک بڑی جو ہے وہ ایک ضروری بات جو اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے خاور صاحب نے کہا کہ جی ہر جو کاہن ہے, ہر فریق کا جو کاہن ہے وہ اپنی باری کے حساب سے 15 دن ہیکل میں گزارتا تھا. جب اس کی باری آتی تھی تو 15 دن گزار کے باہر نکلتا تھا. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی جو کاہن ہے وہ 7 دن ڈیوٹی دیتا تھا صرف,
کہانت کا فریضہ جو ہے 7 دن سر انجام دیتا تھا، اس کے بعد اگلے فریق کا جو کاہن ہوتا تھا اس کی باری آ جاتی تھی. 7 دن کا ہوتا تھا. ہاں جی. تو اسی طرح سے یہ جب سلسلہ ان کی سائیکل مکمل ہو جاتی تھی تو اسی طرح سے سال پورا ہونے تک وہ سائیکل ریپیٹ ہوتی جاتی تھی. پھر پہلے فریق کا کائن آتا تھا، وہ ہفتہ ایک ہفتہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا تھا، اپنا فریضہ سر انجام دیتا تھا کہانت کا. تو اس سبب سے کوئی بھی کاہن، جب کسی بھی فریق کا کاہن جب ہیکل میں جاتا تھا کہانت کے لیے، تو وہ ایک ہی دفعہ 15 دن نہیں تھا گزار کے آ جاتا، وہ ایک ہفتہ گزار کے آتا تھا اور پھر اگلے سائیکل میں اپنا انتظار کرتا تھا اپنی باری کا، اور پھر دوبارہ ایک ہفتہ گزار کے جاتا ہے. تو اس طرح 2 ہفتے وہ گزار کے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کی، بشمول خاور صاحب، کہ 15 دن جو ہے وہ حضرت زکریا جو تھے وہ اس میں گزار کے آئے. اچھا، یہاں سے پھر خاور صاحب کیا کرتے ہیں کہ جو مسیانکس کا میتھڈ ہے، جو ان کا طریقہ ہے یسوع مسیح کی پیدائش کا دن نکالنے کا، اسی طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو زکریا کاہن ہیں ان کی جو باری ہے وہ 8ویں نمبر پر آتی ہے، 15 دنوں کے حساب سے وہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ جو جس مہینے میں ان کی باری آتی ہے اس باری کے حساب سے آپ اگر سالگرہ دیکھیں، جو 6 مہینے یوحنا استباغی بڑے تھے، تو اس طرح وہ ساری کیلکولیشن کر کے نا، وہی سیم ہے، اس لیے میں اس کو دہرا نہیں رہا، اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو ان کی ویڈیو جا کر سن لے. تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی جو یسوع مسیح کی پیدائش ہے وہ سپٹمبر میں ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سردیوں کا موسم نہیں تھا جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اس کو سپتمبر میں لے کے جا رہے ہیں. سپٹمبر میں لے کر جا رہے ہیں. تو پھر وہ یہی کہتے ہیں آخر میں کہ جی ہمیں اس کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ دسمبر کے اندر پیدا ہوئے. تو خیر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طریقہ کو، اسی میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے 3 سے 4 مختلف تواریخ نکالی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے، ایک جو گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی سپٹمبر میں پیدا ہوئے، ایک گروہ کہتا ہے کہ مئی میں پیدا ہوئے، ایک گروہ کہتا ہے کہ جی مارچ میں پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جنوری میں پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ میتھڈ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں پھر کسی ایسے میتھڈ کو دیکھنا ہوگا، کسی ایسے میتھڈ کا استعمال کرنا ہوگا، کسی ایسے طریقے کو استعمال میں لانا ہوگا جس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں. اب یہ سوال جو ہے نا کہ کیا یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس کا تعلق اتنا مذہب سے نہیں ہے جتنا تاریخ سے ہے. مذہب سے کس سوال کا تعلق ہے؟ مذہب سے اس سوال کا تعلق ہے کہ وہ کیوں پیدا ہوئے، وجہ کیا تھی، وجہ کیا تھی، کب پیدا ہوئے، اس کا تعلق تاریخ سے ہے. تو تاریخ میں ہمیں کسی ایسے پوائنٹ کو ہمیں پکڑنا پڑے گا جس سے ہم آگے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکیں ساری چیزوں کو. آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں، ہیکل کے متعلق انہوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ جو ہیکل ہے اس کے کسی پتھر پر کوئی پتھر باقی نہ رہے گا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ 70 عیسوی میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. 70 عیسوی میں جو ہے ہیکل تباہ ہو گئی، اور جب یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو یہودی تالمود ہے اس کے اندر ایک ربائی تھے، ان کا نام تھا یوسے بن حلیفتہ. عین ممکن ہے کہ میں غلط بھی اس کا تلفظ ادا کر رہا ہوں اس سے، کیونکہ میری زبان نہیں ہے. تو انہوں نے جو جیوش تالمود تھی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب 70 عیسوی میں ہیکل تباہ ہوئی ہے نا، تو اس وقت جو کہانت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا جو شخص، وہ پتہ ہے کون سے فریق سے تھا؟ یہویرب کے فریق سے تھا. اور یہ یہویرب پتہ ہے کون سا فریق ہے؟ یہ پہلا ہے، اس کی پہلی باری آتی ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، انہوں نے مہینہ بھی بتایا کہ مہینہ کون سا تھا. جب ہیکل تباہ ہوئی ہے، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کیا تھی، اور کہانت کا فریضہ کون سر انجام دے رہا تھا، یہ تینوں باتیں انہوں نے بتائی ہیں. مہینہ وہ بتاتے ہیں کہ جی اب یا آپ جس کو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ تھا. جب اس کو انگریزی حروف تہجی کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو AV اس کو بولا جاتا ہے. اب یا آپ کا مہینہ تھا. اور جو یہویرب جو پہلی جن کی باری تھی وہ اپنی کہانت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اور 9 اب تاریخ تھی جو کہ گریگورین کیلنڈر جو ہمارا کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 4 اگست بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سمجھنے کی جو بات ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ اگست کے پہلے 14 دنوں میں 7 دن ایک کاہن نے ڈیوٹی دینی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد اگلے 7 دن دوسرے کاہن نے. تو اگست کے، اس کا مطلب یہ شروع تھا 4 اگست. ٹھیک ہے. 9 ایو یا اب یا آپ
اور یہو یرب یعنی کہ جو پہلا فریق تھا جی. پہلی جس کی نمبر تھا کہانت میں اوکے. وہ آ کر اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. تو اگست کے پہلے 14 دنوں میں فریق یہو یرب اور پھر اس کے بعد دوسرے فریق یدیہ کی باریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اگست کے پہلے 14 دنوں میں. اس کے بعد اگلے 14 دنوں میں تیسرا فریق حارم اور چوتھا فریق شوریم کی باریاں آتی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر جو ہے الول کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے. 4 ہو گئے. ہاں 4 ہو گئے ہیں. اور یہاں پر مہینہ بھی بدل گیا, الول کے مہینے کا آغاز ہو گیا, کیونکہ 15 اگست کے بعد مہینہ بدل جاتا ہے, مہینہ نیا شروع ہو گیا. پھر اسی طرح جو ہے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, اور سپٹمبر کے پہلے 14 دنوں میں 5ویں فریق ملکیہ اور 6ٹھے فریق میاں مین کی باریاں آتی ہیں. ٹھیک ہے, 5 اور 6 بھی ہو گیا, اور یہ سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے 14 دن سپٹمبر کے چل رہے ہیں. بالکل. پھر سپٹمبر کے اگلے 14 دنوں میں پچھلے جو فریق تھے ان کا نمبر کیا تھا, 5 اور 6. اب سپٹمبر کے جو اگلے 14 دن ہیں, ان دنوں میں 7واں فریق حکوز اور 8واں فریق ابیا. اوکے. تو ابیا کہاں پر جا کر پہنچا سپٹمبر میں, اینڈ پہ جا کے پہنچا. ٹھیک ہے. اب حضرت زکریا جو تھے ان کی باری کب آتی تھی, 8ویں نمبر پر. ٹھیک ہے. اب یہو یرب کی باری جو ہے جب ہیکل تباہ ہوئی ہے تو اس کے مطابق جو جوئش تعلمود ہے اس میں بتایا گیا کہ یہو یرب کی جو باری, یہو یرب جو ہے اس وقت یہو یرب کا جو فریق تھا وہ اس وقت کہانت کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا, اور جو مہینہ تھا وہ ایو کا تھا, تاریخ 4 اگست تھی. ادھر سے آگے ہم نے جب کیلکولیٹ کیا ہے تو حضرت زکریہ سپٹمبر کے آخر میں پہنچتے ہیں. حضرت زکریہ کا جو فریق تھا, جو ابیا کا فریق ہے, ابیا فریق کا کاہن جو ہے وہ پہنچتا ہے سپٹمبر کے آخر میں. اب سپٹمبر کے آخر میں پہنچا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت زکریہ تھے وہ سپٹمبر کے آخر میں کہانت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. بالکل. ہم نے ترتیب کو سمجھا ہے کہ ترتیب کیا چل رہی تھی اس وقت, کہانت کی ترتیب کیا چل رہی تھی, کون سے مہینے میں کون سا فریق آ رہا تھا. تو اس حساب سے پھر اگر ہم جب سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریہ جو ہے وہ سپٹمبر کے آخری جو ہفتہ تھا یا آخری جو دن تھے ان میں جو ہے وہ کہانت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. اور کہانت کا فریضہ سر انجام دینے کے بعد جب وہ گھر گئے ہیں تو بھی سپٹمبر کے آخری ہفتہ ہی چل رہا تھا. اور تب بھی جو ہے وہ امید سے ہوئی ہیں, ان کی جو بیوی تھیں حضرت الشبہ جو تھیں وہ امید سے ہوئی ہیں. اور جب وہ امید سے ہوئی ہیں تو سپٹمبر کا آخری ہفتہ تھا, اور اس کے بعد 6ٹھے مہینے. تو یہاں سے ہم گنیں گے سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری اور مارچ بنتا ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ مارچ جو ہے 6ٹھا مہینہ بنتا ہے. بالکل. کیوں اس کو سپٹمبر کو تو نہیں نا ہم بیچ میں کاؤنٹ کریں گے. بالکل, وہ تو اینڈ ہو گیا تھا نا. اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ. ٹھیک ہے. تو مارچ کے 6ٹھا مہینہ کیونکہ بتایا گیا بائبل میں, تو سپٹمبر کے آخر سے اگر 6ٹھا مہینہ ہم کاؤنٹ کریں گے تو وہ مارچ کا آخری ہفتہ بنتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اب مارچ کا آخری ہفتہ جو ہے اس میں مقدسہ مریم کو خوشخبری دی گئی. بالکل. اب مارچ کے آخری ہفتے سے آگے 9 مہینے ہم گنیں گے, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. تو دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ بات پہنچتی ہے. بالکل. اچھا, اب یوحنا استباغی جو ہے چونکہ یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پیدائش جون کے مہینے میں, جون کے آخری ہفتے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی سبب ہے کیتھولک چرچ جو ہے وہ یوحنا استباغی کی جو برتھ ڈے ہے وہ 24 جون کو مناتی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چیز کا ریکارڈ ہے کہ جو یوحنا استباغی تھے وہ واقعتاً جو ہے وہ 24 جون کو ہی پیدا ہوئے. اور وہ یسوع مسیح سے 6 ماہ بڑے تھے. 6 ماہ تو اس حساب سے یسوع مسیح دسمبر اینڈ میں بنتے ہیں. لیکن اب سوال یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صحیح تاریخ کا کیسے پتہ چلے گا. یہ تو پتہ چل گیا کہ دسمبر میں وہ پیدا ہوئے اور اینڈ پہ پیدا ہوئے, اور اینڈ پہ پیدا ہوئے تھے, لیکن اینڈ کے کون سے دن پہ پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر پھر ہم جو
تاریخ ہے اس کا سہارا لیں گے اور جو چرچ فادرز ہیں ان کے اقوال جو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا، جو اس وقت قریب ترین تھے، جو اس وقت قریب ترین تھے. اور خاور صاحب بارہا یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی شاہ قسطنطین جو ہے کانسٹنٹائن اس نے 325 عیسوی میں پہلی دفعہ کرسمس منایا. اس سے پہلے تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو کسی نے منایا بھی نہیں. اور یہ کام موصل کتاب والے نے بھی یہی کام کیا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. اچھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اگر آپ پوپ ٹیلیسفورس کے بارے میں پڑھیں جو کہ بشپ تھے، بزرگ ٹیلیسفورس بشپ تھے، 126 سے 137 عیسوی تک اقتدار میں یہ رہے، بشپ رہے. یہ دیکھیں کتنا نزدیک ترین ٹائم ہے یہ تو اس سے بہت قسطنطین سے بہت پہلے ہے. ہاں بہت پہلے کا ہے. تو 126 سے 137 عیسوی تک جو ہے یہ بشپ رہے. یہ پطرس رسول کے بعد روم کے 7ویں بشپ تھے. اوکے. اور انہوں نے 24 دسمبر کی رات 12 بجے ایک عبادت کا آغاز کیا تھا. اور یہی سبب ہے کہ آج بھی چرچز میں 24 کی رات کو 10 یا 11 بجے عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو مڈ نائٹ ہم پریئر کہتے ہیں. تو انہوں نے اصل میں اس کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے، اور تقریباً پہلی صدی سے ہے. ہاں اس کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے دوسری صدی سے. اس کو دوسری صدی کنسیڈر کیا جائے گا نا. اچھا، اس بات سے ہمیں اب کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوپ ٹیلیسفورس جو تھے، جو بزرگ ٹیلیسفورس تھے، وہ آلریڈی خدا یسوع مسیح کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. اس کا مطلب ان کی برتھ ڈے یسوع مسیح کا سالگرہ منایا جا رہا تھا پہلے سے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ کو میں ایک اور بھی جو بزرگ ہیں ان کا نام بتانا چاہوں گا. تھیوفلس بھی ایک بزرگ تھے، آبائے کلیسیا جن کو کہا جاتا ہے، چرچ فادر کہا جاتا ہے. 115 عیسوی میں پیدا ہوئے. یہ ان سے بھی پیچھے کی ان کی پیدائش ہے. 115 عیسوی، ٹھیک ہے، 115 عیسوی میں پیدا ہوئے. 181 یا 183 میں رحلت فرما گئے. یہ انطاکیہ کے بشپ تھے، جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ اور رسول پہلی بار مسیحی انطاکیہ میں کہلائے تھے. یہ بھی مناتے تھے. ہاں جی، انہوں نے ان کا تو کال موجود ہے، لکھا ہے. انگریزی سے جو عبارت ہے اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا، لیکن ہم اسکرین پر انگریزی عبارت بھی چلائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر جس بھی دن آئے، 25 دسمبر جس بھی دن کو آئے، ہمیں اپنے خداوند کا جنم دن منانا چاہیے. اب یہ جس دن سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ منڈے کو آئے، ٹیوزڈے کو آئے، چاہے وہ سبت کو بھی آئے. اگر وہ سبت کو بھی آتا ہے تو پھر بھی ہم نے منانا ضروری ہے. تو یہ اصل میں وہ جو جوڈائزرز ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ سبت والے دن کچھ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو اس سبب سے یہاں پر جو بزرگ ٹیلیسفورس ہیں، تھیوفلس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی دن ہو، چاہے وہ ہفتہ ہو، چاہے وہ اتوار ہو، چاہے سوموار ہو، 25 دسمبر جس بھی دن کو آئے گا. آپ کو پتہ ہے ہر سال دن بدلتا ہے نا، ایک دن بدلتا ہے، بالکل سیم دن. تو کہہ رہے ہیں کہ جس بھی دن کو آئے 25 دسمبر کو ہمیں اپنے خداوند کا جنم دن منانا چاہیے. اسی طرح سے بزرگ ہپولائٹس جو ہیں، 170 عیسوی سے 240 عیسوی تک کا ان کا دور تھا، وہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کی پہلی آمد اس وقت واقع ہوئی جب وہ 25 دسمبر کو بدھ والے دن بیت لحم میں پیدا ہوئے. انہوں نے دن بھی بتا دیا کہ بدھ والا دن تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے پاس اتنی ایکوریٹ انفارمیشن تھی. اس کے بعد بزرگ آگسٹین جو ہیں، 395 عیسوی میں سے ان کا جو دور تھا، 395 عیسوی سے 430 تک کا تھا. یہ ایک معروف فلاسفر تھے اور اس کے علاوہ علم الہیات کے بھی ماہر تھے، اور انہوں نے بھی لکھا کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. اب ان بزرگوں میں سے، ان چرچ فادرز میں سے، ان آبائے کلیسیا میں سے، سوائے بزرگ آگسٹین کے، یہ جو میں نے باقی نام بتائے ہیں آپ کو، یہ سب قسطنطین بادشاہ، کانسٹنٹائن بادشاہ سے سالوں صدیوں پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح کے وقت کے زیادہ قریب ہیں یہ. اور یہ کرسمس منا رہے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو بھی کہا کہ کرسمس منائے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 25 دسمبر کو یسوع مسیح پیدا ہوئے. اور ان کی بات تو ویلڈ ہے، پھر یہ بالکل قریب ترین ہے. یہ بالکل قریب ترین ہے، اس لیے ان کی بات جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس تو پھر واضح ثبوت ہے کہ کرسمس شروع سے ہی منایا جاتا رہا ہے، شروع سے ہی بالکل مناتے رہے ہیں لوگ. اصل میں بات یہ کہ جب تک کانسٹنٹائن بادشاہ اقتدار میں نہیں آیا تو کرسچن پرسیکیوٹ ہو رہے تھے. تو ان کے جو اس طرح کے تہوار تھے وہ زیادہ کوئی پبلک ان کو فیم حاصل نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب قسطنطین بادشاہ جو ہے وہ مسیحی ہوا اور ایک ریاستی مذہب کے مسیحیت جو ہے ایک ریاستی مذہب بن گیا، تو اس وقت جب مسیحی آزاد ہوئے تو ان کو پہلی بار جب موقع ملا، پہلے انہوں نے کرسمس بھرپور طریقے سے منایا. پھر اس لیے تو ذکر ہے اس کا 325 عیسوی کا، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے بھی مناتے رہے،
لیکن چونکہ اتنی فیم نہیں تھی اس سبب سے اس کا ذکر نہیں ہے کہیں، مطلب کہ اتنا شاہانہ ذکر نہیں ہے، البتہ جو چرچ فادرز تھے، آبائی کلیسیا تھے، ان کے تحریروں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بالکل، اس میں میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ہی مسیحیت ایک ریاستی مذہب بنا، ریاست میں حکومت میں وہ ایک بادشاہ آیا ہو، تو اس نے فوراً سے وہ منانا پورے ملک کے لیے، سب کے لیے وہ ایک بڑے لیول پہ منایا گیا۔ تو یہ پھر کوئی نئی بات تو ہوگی نہیں، انہوں نے دیکھا کہ پہلے سے منایا آ رہا ہے، انہوں نے اس کو بڑے لیول پہ کیا، بڑے اس کو لیول پہ بڑھایا۔ کیا، بالکل 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 یہی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے کہ کاموس الکتاب میں جو باتیں لکھی ہیں، ان پہلے نمبر پر اس میں جو بات لکھی ہے کہ کرسمس کا تہوار، اس کا خاور صاحب بڑا زور دے کر ذکر کر رہے تھے اپنی ویڈیو میں، کرسمس کا تہوار 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد 325 عیسوی کو ہوا۔ یہ بات جھوٹ ہے کاموس الکتاب کی، ان ساری باتوں کی، ان سارے شواہد اور حقائق کی موجودگی میں۔ دوسرے نمبر پر یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں، یہ بھی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ چرچ فادرز وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر یسوع مسیح کا تاریخ پیدائش، ہم نے ریفرنس دیکھے۔ ہاں جی۔ اچھا، تیسری بات، 25 دسمبر کو پہل روما میں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ یہاں پہ کاموس الکتاب والے کہتے ہیں جی 25 دسمبر کو پہل روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل، اس کو انگریزی میں سیٹرنیلیا کہتے ہیں، جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، پسے پشت ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی جائے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تہوار تھا سیٹرنیلیا جو ایک بت پرست قوم منایا کرتی تھی، اور وہ بھی 25 دسمبر کو ہوتا تھا، تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے، اس کی برابری پہ، اس کے مقابلے پر کرسمس کا تہوار لایا گیا، یسوع مسیح کی پیدائش کو 25 دسمبر پہ لے کر آیا گیا تاکہ اس کو ریپلیس کیا جا سکے۔ لیکن وہ 25 دسمبر کو ہی نہیں، بالکل نہیں، یہ بات جو ہے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، اس لیے کیونکہ اور جو کاموس الکتاب والے ہیں جنہوں نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں وہ غلط لکھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ سیٹرنیلیا کا جو تہوار ہے وہ اگر جلدی سے جلدی بھی شروع ہوتا تھا نا تو 17 دسمبر کو شروع ہوتا تھا وہ، اوکے، ٹھیک ہے، اور وہ لیٹ سے لیٹ اگر ختم ہوتا تھا تو 22 دسمبر کو ختم ہوتا تھا، اور اس سے بھی اگر زیادہ کہیں شاذ و نادر لیٹ ہو جاتا تھا تو 23 دسمبر کو ختم ہوتا تھا، 25 دسمبر تک پہنچتا ہی نہیں تھا یہ۔ ویسے آج بھی یہ منایا جاتا ہے، جو لوگ اس کو مناتے ہیں وہ 21 دسمبر کو مناتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ آج تک منایا جاتا ہے سیٹرنیلیا کا تہوار جو ہے، تو اس لیے وہ تو 25 دسمبر پر مناتے ہی نہیں ہیں، تو اس کی تو ریپلیس نہ ہوا، اس کا مطلب اس کی تو ریپلیسمنٹ نہ، اگر تو کرسمس کو سیٹرنیلیا تہوار کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ لانا مقصد ہوتا نا تو پھر 21 دسمبر اس کی ڈیٹ رکھی جاتی، 25 نہ رکھی جاتی، ایگزیکٹ ڈیٹ ہوتی تاکہ وہ رد ہوتی۔ ہاں، تو یہ والی بات بھی جو ہے جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں، جو 4 باتیں کی ہیں کاموس الکتاب انہوں نے، یہ چاروں کی چاروں یہ جھوٹ ہیں۔ اس کے ساتھ 3 باتیں، سوری، بلکہ 4 ہی ہیں، یہ 4 ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں بات خاور صاحب نے کہی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ نہ تو بائبل اس بات کا ثبوت دے رہی ہے، نہ ہی تاریخی اعتبار سے ایسی کوئی چیز ملتی ہے کہ جناب مسیح دسمبر کے اندر پیدا ہوئے۔ خاور صاحب کی جو یہ بات ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، بالکل، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ بائبل کے مطابق بھی اور تاریخ کے مطابق بھی خدا یسوع مسیح 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے۔ اور بائی دا وے میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خدا یسوع مسیح کس دن پیدا ہوئے تھے۔ ان کا دنیا میں آنا اور دنیا میں آ کے نسل انسانی کے گناہوں کے لیے کفارہ دینا اور بعد میں ہمیں بچا لینا، ہم جو بچے ہوئے ہم سیوڈ ہیں، ہمارے لیے ہر دن ہی خوشی کا دن ہے، بالکل، ہمیں ہر دن ہی ان کے دنیا میں آنے کی خوشی منانی چاہیے۔ لیکن یہاں پر چونکہ ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم جھوٹا دن مناتے ہیں، ہم جھوٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، ہم کسی سیٹرنیلیا کے ریپلیسمنٹ پہ مناتے ہیں اور پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ اتنے سارے غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پھر اس سارے معاملے کی آڑ میں مزید جھوٹ بھی پیش کیے جا رہے ہیں، تو بطور مسیحی پہلا پطرس 3 باب 15ویں آیت کے مطابق ہم پر اس بات کا فرض عائد ہوتا ہے کہ بطور مسیحی ہم ان باتوں کا جواب دیں، ہم اپنے ایمان کا دفاع کریں، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم سے کوئی تمہارے امید کی وجہ دریافت کرے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، تیار رہو۔ بالکل، تو یہ ساری بات ہے۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ، آپ بڑے اچھے طریقے سے واضح کر رہے ہیں۔ جی، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، خاور صاحب سے سوال کیا گیا
ان کی اپنی اسلامی کتاب کے حوالے سے، قرآن شریف کے حوالے سے، کہ قرآن شریف میں بھی کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ یسوع المسیح سردی میں نہیں بلکہ گرمی میں پیدا ہوئے؟ تو اس کے متعلق وہ کچھ حوالہ جات دیتے ہیں، اور ایک وہ کھجوروں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کھجوریں جو کہ گرمی میں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرے ذہن میں بھی آیا کہ جب وہ بات کر رہے تھے نا، قاموس الکتاب کا حوالہ دے رہے تھے پچھلے سوالات کے جوابات میں، جی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اصل میں قاموس الکتاب اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے ایک، مسیح اس باب کو پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے، یہ تو حیران ہو جائیں۔ تو واقعی خیر میں نے جب اس باب کو پڑھا تھا تو میں تو واقعی بڑا حیران ہوا تھا کہ اتنے جھوٹ اس میں لکھے ہوئے ہیں، بالکل جتنی باتیں لکھی ساری جھوٹوں پر مبنی ہیں۔ اینی ویز، آپ کا جو ابھی کا سوال ہے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ جو قرآن شریف سے استدلال خاور صاحب نے پیش کیا، میں ان کے جو الفاظ تھے وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں، اس کے بعد اس پر میں بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل، اگر آپ سورہ مریم کو پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ غور کیجئے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں دوسری دفعہ خاور صاحب نے کہا، یہ جس ترتیب سے انہوں نے بات کیا اسی ترتیب سے میں بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سیدہ مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، کس نے سنائی خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، پھر جب وضع حمل کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی ولادت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پہ پھر انہوں نے دوبارہ کہہ دیا، اپنی بات کرنے سے پہلے انہوں نے کوئی 4-5 مرتبہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم بلکہ اس کا جو ہے وہ کلپ بھی چلا دیتے ہیں تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں، دیکھنے والے، وہ خود سن لیں کہ آیا جو بات میں کر رہا ہوں اس طرح سے انہوں نے کہی بھی تھی کہ نہیں۔ تو کیا قرآن مجید میں اس حوالے سے کوئی اشارہ، کوئی بات ہمیں ملتی ہے کہ سیدنا مسیح کی ولادت کب ہوئی؟ جی بالکل، اگر آپ سورہ مریم کو پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جناب مریم علیہ السلام کے ہاں سیدہ مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، پھر اس کے بعد جب وضع حمل کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ تو خیر یہ بات کرنے کے بعد خاور صاحب پھر آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی طرف وہی جا رہی ہے، حضرت مریم کی طرف، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی طرف وہی جا رہی ہے کہ یہ درخت کھجور کے تنے کے نیچے آپ آ گئی ہیں یہاں پر، اب تو آپ تنے کو ہلائیں تو تر و تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، اور آپ کسی سے بھی پوچھ کر دیکھ لیں، پھر وہ جو ہوسٹ ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کہ کھجوریں کس موسم میں ہوتی ہیں، وہ گرمی میں کہتے ہیں، تو سردیوں کے موسم میں تو تر و تازہ کھجوریں نہیں ملتی، وہ تو گرم موسم میں ملتی ہیں، یعنی قرآن مجید بھی اشارہ کر رہا ہے کہ جناب مسیح کی جو پیدائش ہے وہ گرم موسم میں ہوئی ہے، سرد موسم ثابت نہیں ہو رہا۔ اس ساری بات میں ایک بات جو ہے جہاں سے خاور صاحب نے آغاز کیا، اور میں بھی وہاں سے ہی ظاہری بات کروں گا، جو نہ سمجھ آنے والی بات ہے جو خاور صاحب بارہا کرتے رہے، وہ یہ تھی جس پر میں زور بھی ابھی دے رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب کہ اگر آپ اس کو سارے حوالے کو پڑھیں، سورہ مریم 19ویں سورت کی 16ویں آیت سے سارا حوالہ شروع ہوتا ہے، جہاں پہ حضرت مریم کا ان کے وضع حمل کا اور ساری بات کا ذکر ہے، میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے، اور بائی دا وے جو میں آیات قرآن سے جب میں پڑھ رہا ہوں تو یہ فتح محمد جلندری کا جو ترجمہ ہے ادھر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ 17 آیت سے لکھا ہے، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، حضرت مریم کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، کون بھیجا؟ فرشتہ بھیجا، ہاں، ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ اوکے، اچھا، یہ 17 آیت سے یہ بات شروع ہو رہی ہے اور آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح سے، اور یہ سیاق و سباق میں دیانتداری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی بات کا ذکر کریں، کسی بھی کتاب کا حوالہ دیں تو سیاق و سباق میں اس کو پڑھیں۔ 17 نمبر آیت سے 16 سے شروع ہو رہی ہے، ہم نے 17 آیت پڑھی، آگے چلتے جائیں تو 24ویں آیت میں پھر لکھا ہوا ہے، پھر فرشتہ نے ان کے نیچے کی جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔ فرشتے نے نیچے کی جگہ سے نیچے کی جگہ سے آواز دی۔ خیر جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مخاطب کون ہے؟ 17 آیت سے لے کر اب تک
فرشتہ ہے ہاں جی، اور وہ مقدسہ مریم سے مخاطب ہے. ہاں جی. تو لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ خاور صاحب تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہی تو تعجب کی بات ہے. میرے لیے بھی حیرانی میں کی تو سمجھ بات رہا تھا تھی. کہ شاید اللہ مخاطب ہے ان سے. ہاں تو میں بھی اصل میں اس لیے حیران ہوا یہ بات سن کے کہ خاور صاحب نے کوئی 4-5 بار یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو پتہ نہیں ہے وہ روانی میں یہ بات کہہ گئے یا کیا مسئلہ, یہ تو ان کو پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے. اینی ویز آگے ہم چلتے ہیں. ان کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت مریم جو ہیں انہوں نے کھجوریں کھائیں, کھجوریں کھانے کو ان کو کہا گیا اور لکھا ہے کہ تر و تازہ کھجوروں کا ذکر ہے. تو تر و تازہ کھجوریں سردی میں نہیں پیدا ہوتی, گرمی میں ہوتی ہیں. گرمی میں ہوتی ہیں. تو اس سبب سے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ گرمی میں پیدا ہوئے, سردی میں نہیں پیدا ہوئے. اب یہ جو دلیل ہے یا یہ جو استدلال ہے یہ مجھے اتنا مضبوط کیوں نہیں لگتا, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اوکے. اس کے وجہ جو ہے اصل میں وہ بھی قرآن سے ہی میں استدلال پیش کروں گا, قرآن شریف سے. اگر آپ سورہ عمران 3 نمبر سورت اس کی 37 نمبر آیت پڑھیں تو یہاں پر حضرت مریم کا ذکر ہے کہ جب وہ ہجرے میں تھیں حضرت زکریا کے پاس, تو لکھا ہوا ہے تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا. زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے. یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے, بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مریم صدیقہ, خاور صاحب جب بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھول گئے ہیں کہ وہ کس خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قرآن شریف میں بھی, بائبل میں تو جو ان کی اہمیت ہے, قرآن شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں. وہ کوئی عام خاتون نہیں تھیں, وہ ایک اتنی خاص خاتون تھیں کہ جب وہ ہجرے میں تھیں تو ان کے پاس خدا کی طرف سے آسمان سے کھانا آتا تھا, آسمانی خوراک کھاتی رہی ہیں وہ. اور یہ میرے منہ کی بات نہیں, سورہ عمران 30 سورت اس کی 37 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک خاص خاتون تھیں. دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اگر آپ تفاسیر میں جو معتبر اسلامی تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں, اس آیت کے متعلق جو ہے اس آیت کے بارے میں ان تفاسیر کا مطالعہ کریں, جیسے کہ تفسیر جلالین ہے, تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن عباس, تفسیر در منصور, تفسیر مزری, اور ان سب تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو مفسرین ہیں, معتبر مفسرین اہل اسلام کے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں مریم جو مقدسہ مریم تھیں ان کے ہجرے میں غیر موسمی پھل موجود ہوتا تھا, یعنی کہ جس پھل کا موسم ہی نہیں ہے بالکل وہ بھی ان کے ہجرے میں موجود ہوتا, کیونکہ وہ آسمان سے آتا تھا, اور آسمان سے تو موسم کے پابند نہیں ہے وہ. آسمان بالکل خدا موسم کا پابند نہیں ہے. بالکل. تو جس سیدہ مریم کو آسمان سے پھل آتا تھا اس کو سردی کے مہینے میں بھی تو اللہ تر و تازہ کھجوریں عطا کر سکتا ہے نا. بالکل. تو یہ تو کھجور کو دیکھ کے گرمی کنسیڈر کر لینا یہ تو پھر بنتا ہی نہیں. کھجور کو دیکھ کے موسم بھی اپنی مرضی سے بنا لینا, یہ بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے کیونکہ آپ جو بات ضروری ہے نا سمجھنا, جو دیکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بات کس کے متعلق ہو رہی ہے, شخصیت کون ہے. بالکل. تو سیدہ مریم کے متعلق جب قرآن شریف میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہجرے میں غیر موسمی پھل ہوتے تھے اور وہ دعویٰ کرتی تھیں کہ خدا کی طرف سے میرے پاس کھانا آتا ہے سارا, مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بے موسمی پھل تھے. تو اگر ہجرے میں اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے ان کو جب آرام میں تھیں, بالکل اچھے سے گزار رہی تھیں زندگی, تو درد ذہ کی حالت میں جب حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں لانے کو تھیں, وہ مشکل کی حالت میں تھیں, تب ان کو بے موسمہ پھل کیوں نہیں دے سکتا اللہ؟ تب ان کو غیر جو موسمی پھل ہے وہ کیوں نہ دے گا؟ ٹھیک ہے, تب یہ موسم کا پابند کر رہے ہیں کہ چونکہ جب کھجور اگتی ہے تو تبھی ملے گی, ورنہ گرمی میں ملے گی, ویسے نہیں آپ کو مل سکتی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل جو ہے یہ کمزور ہے, کھجور والی جو دلیل انہوں نے دی ہے یہ کمزور دلیل ہے. برعکس اس کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات جو خوبصورت بھی لگتی ہے, سننے میں بھی اچھی لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ غیر موسمی پھل اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کیا ہو, کھجوریں اس موسم میں عطا کی ہوں تر و تازہ, جس میں ان کا تک ہی نہیں کوئی بنتا, جس موسم میں وہ اگ ہی نہیں سکتی. تو یہ بات ہے.
تو بہرحال جس حوالے کو انہوں نے پیش کیا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ قرآن شریف کے مطابق گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے، اس حوالے سے تو کم از کم یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے تھے۔ بالکل۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ سے ایک بہت اہم سوال ہے، یہ بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے قرآن شریف کے حوالے سے ہی ہے، یہ خاور صاحب سے کیا گیا تھا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی بات کریں۔ جی۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن خدا یسوع مسیح یا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو اس دن کو سلامتی والا دن کہا گیا ہے، تو اس پر خاور صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، اس سوال کے جواب میں خاور صاحب نے 2 باتیں اصل میں کی ہیں۔ جو پہلی بات ہے ان کی، وہ کہتے ہیں اس میں کسی بھی نبی کی پیدائش پر خوش ہونا یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ نبیوں کا تو ظاہر ہے مقام ہی بہت بڑا ہے، خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور پھر اس کو مذہبی رنگ دے دینا یہ اور چیز ہے۔ فطرتی خوش ہونا یہ تو جانوروں کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے، انسان ہو اور پھر انسانوں کے اندر بھی ایک اعلیٰ نبی جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، تو بالکل خوش ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کے اوپر خوشی منانا اور خوشی منانے کو پھر مذہبی رنگ دے دینا اور پھر غیر شرعی چیزوں کو اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر قاموس الکتاب والے ٹری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غیر رسمی رسم تھی، لیکن ان کے ہاں عام طور پر اس کو گھروں میں لگایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ پڑھیں نا کبھی اس کا یہ چیپٹر بڑے دن والا، تو یہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا اسکالر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ہی بالکل عجیب و غریب ہے اور سارے منا رہے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور پھر اس پر مذہبی رنگ دے دینا اور پھر جو نہیں مناتے ان پر فتوے لگانا یہ بالکل غلط ہے، اس کی حمایت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا سوری، یہ بات انہوں نے اس پوائنٹ پر کی تھی، میں نے سوچا کہ شاید پچھلے کسی پوائنٹ پر کی تھی، لیکن اس پوائنٹ پر انہوں نے کی تھی کہ قاموس الکتاب کو کبھی یہ پڑھیں نا، پورا چیپٹر ہے۔ تو خیر پہلے بھی جو میں بات کہہ چکا ہوں وہی دوبارہ کہوں گا کہ واقعی میں تو پڑھ کے حیران ہی ہو گیا تھا، واقعی میں حیران ہو گیا کہ جتنے اس میں جھوٹ لکھے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، پہلی بات جو میں بتا چکا ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش کا دن اگر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس شرعی وجہ ہے، ہمیں حکم دیا گیا بائبل مقدس میں، تو اس کا سبب بائبلی ہے، ہمارے پاس بائبل سے ہمیں اس کا استدلال باقاعدہ ہم حکم دیکھ چکے ہیں۔ ہاں، حکم دیکھ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم مسیح جو ہے بغیر کسی سبب کے مسیح کی پیدائش کو منا رہے ہیں، اور ہم یہ جو اس طرح کوئی بھی کہتا ہے خاور صاحب کے علاوہ بھی، تو وہ اصل میں بائبل کی حقیقت سے اپنی ناواقفیت کا ثبوت دے رہے ہیں ایسی بات کر کے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ کچھ ایسے بدعتی لوگ ہیں جو اس کو نہیں مناتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھے رہیں، وہ نہ منائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی اٹھ کر اس پر تنقید کرے گا، یہ کہے گا کہ کرسمس منانے والے بت پرست ہیں، یہ کہے گا کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے، اس کا حکم نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہے گا کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے، تو پھر ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ بائبل کیا کہتی ہے ہمیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم نے کس طرح سے پیش آنا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے جواب کس طرح سے دینا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ تیتس کا خط پہلا باب 10 سے 14 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بیہودہ گو اور دغاباز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے، یہ بھی اس دور کے جوڈائزرز تھے، یعنی کہ جو یہودیت سے مسیحیت میں آئے تھے، اور پھر بھی جو غیر قوم سے لوگ مسیحیت میں آتے تھے ان کو کہتے تھے نہیں جی جب تک آپ شریعت پر عمل نہیں کرو گے، آپ یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، عیدیں نہیں مناؤ گے، ختنہ نہیں کراؤ گے، تب تک آپ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، خاص کر مختونوں میں سے، ٹھیک ہے جی، ان کا منہ بند کرنا چاہیے، ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ تو بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ خاور صاحب نے کہا تھا جی یہ بلکہ جو نہیں مناتے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو یہ بدعتی کہتے ہیں، ان کو یہ غلط کہتے ہیں۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ بیہودہ گو ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی بات کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی بنیاد بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ ہم انہیں کلام کے مطابق کہتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے ہم کلام کے مطابق مناتے ہیں یسوع مسیح کی سالگرہ۔ اچھا، آگے لکھا ہے، یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے موذی جانور عہدی کھاؤ ہوتے ہیں، یہ گواہی سچ ہے۔
پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے. تو ہمیں ان کی سخت ملامت بھی کرنی ہے, ان کا منہ بند کرنا ہے ہمیں. تو یہ بائبل ہمیں کہتی ہے, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. ویسے کوئی اپنے گھر بیٹھ کے منائے نہ منائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل. لیکن اگر کوئی اٹھ کے جھوٹ بولے گا, غلط بیانی کرے گا, بےہودہ گوئی کرے گا, تو پھر ظاہر ہے کلام مقدس کے ہم پابند ہیں, اس کے جو احکامات ہیں ان کے ہم پابند ہیں, اور اسی سبب سے ہم ان کا منہ بند کرنے کے لیے پھر بات کرتے ہیں. بالکل. اچھا, پھر کرسمس ٹری کے متعلق جب انہوں نے بات کیا تو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کرسمس ٹری ہماری کوئی مذہبی رسم نہیں ہے. یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ جی اس کو رسم بنا لیا گیا, ہماری کوئی مذہبی رسم نہیں ہے کرسمس ٹری سے جانا. یہ تو ایک محض جو ہے ڈیکوریشن ہے, یہ کرسمس کی ڈیکوریشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں, ڈیکوریشن کا حصہ ہی ہے. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کرسمس ٹری اپنے گھروں میں نہیں لگاتے, پھر بھی کرسمس مناتے ہیں. کرسمس مناتے ہیں پھر بھی. اب کرسمس کیوں نہیں لگاتے؟ کچھ لوگ اتنی بیزی ان کی لائف ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کرسمس ٹری باقاعدہ لگا کے اس کو سجانے کا. اب میں نے بھی اس سال کرسمس ٹری نہیں لگایا, صرف اسی سبب سے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. ابھی میرے پاس بہت خوبصورت کرسمس ٹری پڑا ہوا ہے, تو میں نے صرف اس لیے نہیں لگایا کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا, لیکن میں نے کرسمس منایا پھر بھی. بالکل. کچھ لوگ اس سبب سے نہیں ٹری جو ہے وہ لگاتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ خرید کر پھر اس کی ڈیکوریشنز خرید کر اس کو سجائیں. تو لیکن کرسمس وہ بھی مناتے ہیں. تو کرسمس کا کوئی یہ ہماری مذہبی رسم نہیں ہے, یہ ایک ڈیکوریشن ہے, کرسمس کی ڈیکوریشن ہے بس. کرسمس یہ نہ بھی ہو تو یہ نہ بھی ہو, ہاں, تو یہ جو ہے یہ صرف ایک جو ہے وہ الزام ہے اور جو جھوٹ پہ مبنی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو موصل کتاب والے نے بات کی ہے وہ غلط ہے, اس لیے کیونکہ یہ بے بنیاد بات ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے کہ کرسمس ٹری جو ہے یہ غیر مسیحی رسم تھی جس کو مسیحیوں نے اپنا لیا ہے, تو کم از کم اس کو کوئی دلیل تو دینی چاہیے تھی نا اس کو ثابت کرنے کے لیے. محض کوئی بات کہہ دینے سے وہ سچ نہیں ہو جاتی. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے, دلیل دینی پڑتی ہے. اور اس کی اسٹیٹمنٹ میں موصل کتاب کی اس بیان میں ان دونوں چیزوں کا فقدان ہے, دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں. اور یا کم از کم کوئی ایسی کسی معتبر شخصیت کا کوئی ایسی بات ہی دکھا دیتے کہ جس نے کہا ہو کہ کرسمس ٹری جو ہے یہ ایک باقاعدہ مذہبی رسم ہے اور انہوں نے اس کو اتنی اہمیت دی ہو. تو کسی نے جب کہا ہی نہیں ہے کہ یہ مذہبی رسم ہے, اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی, یہ صرف پارٹ آف ڈیکوریشن ہے, تو پھر تو اس کے اوپر یہ بلا وجہ کی دلیل ہے. بالکل بالکل ایسی ہے. تو اسی آپ کی بات میں جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا وہ قرآن شریف کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش کو سلامتی کا دن کہنے کا متعلق تھا. اچھا, یہ اس کے بارے میں خاور صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر یہ سورہ مریم 19 نمبر سورت ہے اور اس کی 33 نمبر آیت ہے, وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن مروں گا, جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تینوں دنوں کا ذکر ہے. ہاں, تینوں دنوں کا ذکر ہے. لیکن خاور صاحب کا جو استدلال ہے یا وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنوں پر نہیں سلامتی بھیجی گئی. اوکے, دنوں کو نہیں مبارک کہا گیا. عیسیٰ اپنے آپ کو مبارک کہہ رہے ہیں, عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو. تو اس سبب سے مسیحی جو ہیں ان کی دلیل غلط ہے, اس سبب سے مسیحی جو بات کرنے وہ غلط ہے, اور یہ قرآن کے ترجمے میں جو ہے یہ تحریف کریں گے, اچھی بات نہیں ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ 1400 سال بعد اٹھ کر جو ہے یہ ہمیں بتانے, اگر تو پیغمبر اسلام سے اس طرح کی کوئی تفسیر ثابت ہوتی کہ انہوں نے بھی اس کو اس طرح سے سمجھا ہو آیت کو, یا انہوں نے بھی منایا ہو, تو پھر تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ اب اٹھ کے قرآن کی اس آیت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کو بھی منانا چاہیے کیونکہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ سلام ان کے پیدا ہونے والے دن پر بھی سلامتی بھیجی گئی ہے. تو خاور صاحب کہتے ہیں کہ دن پر نہیں سلامتی بھیجی گی, حضرت عیسیٰ پر سلامتی ہے. تو خیر اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چلیں ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں, اور قرآن کے جتنے بھی میں نے تراجم پڑھے ہیں ابھی تک ان میں اسی طرح سے لکھا ہے کہ سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور مروں گا اور زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو اسی طرح سے ہے بات. تو جو لوگ اس حساب سے جو تراجم ہیں ان کے حساب سے اگر کوئی اس کے الٹ بات کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر غلط بات کر رہا ہے. لیکن ہمارا پہلے نمبر پر میں اس پہ جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, یعنی کہ ان پر سلامتی ہے کب؟ جس دن وہ پیدا ہوئے, یعنی کہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو تب ان پر سلامتی ہے. تو سلامتی تو ہے نا, بالکل, ان کے پیدا ہونے پر سلامتی ہے, تو ہم اسی سبب سے تو ان مانتے ہیں. مطلب کہ ہمارے پاس تو بائبل ہی اسباب ہے نا ان کو ان کی پیدائش کو منانے کے لیے, لیکن قرآن شریف میں بھی کوئی اس کی نفی یا تردید نہیں کی گئی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ
سلام مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پیدا ہونے پر سلامتی ہے. تو اگر آج ہم ان کے پیدا ہونے کی خوشی منائیں تو میرا تو نہیں خیال کسی مسلمان کو اعتراض کرنا چاہیے. تو ان کو نہ تو ویڈیوز بنانی چاہیے، نہ ہی لیکچرز دینے چاہیے، نہ ہی ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ اگر یہ نہیں منانا چاہتے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہے ان کی پیدائش کے دن کو منانا، تو اگر یہ نہیں منانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ پھر ہمیں منع نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا پیدا ہونا جو ہے ان کے پیدائش پر سلامتی ہے. تو ان کے اگر قرآن کے مطابق ان کی پیدائش پر سلامتی ہے، ان کے پیدا ہونے پر، تو ہم تو ان کے پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں. تو اگر نہیں منانا تو نہ منائیں، لیکن ہماری بھی مخالفت نہ کریں. کم از کم قرآن کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو ہماری مخالفت نہیں کرنی چاہیے. بالکل. بلکہ جس طرح آپ نے ان کی بات کو دہرایا ہے، تو یہ تو سوال ان سے بھی بن سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے تو نہیں آپ کو کہا کہ ان پہ اس کے خلاف آپ بات کرو؟ ان کے تو اس طرح کی کوئی بات ہاں، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کرسمس کے خلاف بات کرو. بالکل. ہاں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بولا ہوتا اور بلکہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. اب پیغمبر اسلام سے پہلے شاہ قسطنطین جو تھا 325 عیسوی میں، اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ان کی وہی بات مان لیں کہ پہل جو ہے 25 دسمبر جو ہے وہ قسطنطین کے دور میں 325 عیسوی میں کرسمس اس نے 25 دسمبر کو منایا. اگر یہ بات ٹھیک ہے ان کی، یہ مان لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام تو اس کے کئی دیر بعد آئے، کافی دیر بعد آئے. ٹھیک ہے. اور اس دور میں پیغمبر اسلام کے جو علاقہ تھا، جو عرب تھا، وہاں پر مسیحی بھی آباد تھے. بالکل. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مناتے ہوں گے. تو اس لیے ضروری تھا کہ پیغمبر اسلام کا کوئی ایسا قول دکھا دیں ہمیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ جو مسیحی مناتے ہیں نا 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن، یہ بہت غلط ہے، آپ نے نہیں منانا. اس طرح ان کو یہ دکھانا چاہیے. بالکل. یہ غلط تھا تو انہوں نے ضرور منع کرنا تھا. ان کو چاہیے تھا، انہوں نے ظاہری بات ہے، اگر غلط ہوتا تو وہ منع کرتے. بالکل. اب آپ سے آخری میرا سوال ہے جی، اور یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن اس میں خاور صاحب جو بیسیکلی بات کر رہے ہیں اصل میں وہ تنقید کر رہے ہیں مسلمان حضرات پر، جو یہ مولانا اور جو سماجی کارکن ہیں، خاص طور پہ مذہبی جو لوگ ہیں مسلمان، وہ مسیحی تقریبات میں خاص طور پہ جو کرسمس کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ گناہ کے حصے دار بن رہے ہیں، ان کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ان کو وہ مکمل طور پر غلط ٹھہرا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. یہاں پہ جو عبد الرحمن ہیں انہوں نے پوچھا ہے خاور صاحب سے کہ جی کچھ جو مسلمان ہیں وہ مسیحی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں، ان کو کرسمس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا واجب ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اچھا، اس کے جواب میں خاور صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری رہنمائی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تم نے کسی کا تعاون نہیں کرنا. اب یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ان لوگوں نے دنیا میں پھیلایا ہوا ہے کہ جناب مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. تو اگر ہم ان کی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں، اور جھوٹ کو سچ ماننا مذہبی اعتبار سے بھی غلط ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی. اور پتہ بھی ہو کہ یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ جا کر سیلیبریٹ کریں، خوشی کا اظہار کریں، جی ان کو جا کر مبارکباد دیں، یہ ایک غلط بات ہے. تو یہ خاور صاحب نے اس میں جواب دیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسری چیز کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا. یہ مطلب وہ مسیحیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مسیحی یہ مانتے ہیں. اب چونکہ یہ عقیدہ بالکل اسلام کے متصادم ہے، کوئی بھی مسلمان توحید کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا، اللہ تعالیٰ کو ذو اجزاء ماننا، اللہ کی اولاد ماننا، یہ بالکل غیر شرعی، غیر اسلامی نظریہ ہے، قرآن کے سراسر خلاف ہے. تو کیسے ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو مفصل طور پہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خدا نے یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے 25 دسمبر کو منانا جو ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کی بنیاد یہ ثابت شدہ بات ہے، حقیقت ہے کہ خدا نے یسوع مسیح جو ہیں وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے. تو اس سبب سے خاور صاحب نے جو معیار مقرر کیا ہے اس حساب سے تو وہ بات اس پہ صادق ہی نہیں آتی، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ تاریخ سے اور بائبل سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اس سبب سے خاور صاحب کو بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تو سچ ہے. تو جھوٹ کا ساتھ نہیں نا آپ نے دینا، تو سچائی کا تو ساتھ دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ان کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات انہوں نے کی کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی،
اور ان کا جو ہے کوئی بیٹا نہیں ہے. تو مسیحی جو ہیں چونکہ مانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، تو اس سبب سے یہ قرآن کے متصادم ہے مسیحی تعلیم، اور اسی سبب سے ہم ان کو ایسی تعلیم پہ، ایسی بات پہ مبارکباد نہیں دے سکتے جو قرآن کے متصادم ہو. خیر میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بات خاور صاحب نے یہاں پر کہی ہے کہ قرآن میں مسیحی تعلیم کی نفی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن شریف میں جو آیات ہیں اگر ان کو سیاق و سباق میں پڑھا جائے تو ان آیات کا مسیحی عقیدے کی مخالفت میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو قرآن شریف کی بات ہے وہ اور بات ہے، ہمارا جو مسیحی عقیدہ ہے وہ اور ہے. ہمارے مسیحی عقیدہ کی مخالفت نہیں ہے، اور اس پر بلکہ میں خاور صاحب سے بات کروں گا، ان سے میں کہوں گا کہ اگر مناسب سمجھتے ہیں وہ تو اس پر ہم کوئی مکالمہ رکھیں تاکہ اچھے طریقے سے بات، اور لوگ بھی جو ہے لوگوں کو بھی استفادہ ہو اس سے. تو شرکت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مولوی کو مسیحی تقریب میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ہاں تو خیر انہوں نے مولوی تو نہیں لفظ استعمال کیا، البتہ انہوں نے یہی مسلمانوں کو پیغام دیا کہ بالکل عام طور پہ کیونکہ مذہبی ان کے ہوتے ہیں نا مولوی، تو اس لیے میں نے مولوی انہوں نے البتہ یہ پیغام دیا اپنے لوگوں کو، اپنے سننے والوں کو کہ بھئی آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے، اسلامی عقائد کے مطابق جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ مسیحی جو تقریب ہے مسیحیوں کی کرسمس اس میں حصہ لیں. تو خیر جی دیکھیں، جو مسلمان حضرات ہماری اس تقریب میں آتے ہیں، جو کرسمس کی جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں ان میں جب آتے ہیں شرکت کرتے ہیں تو ہم ان کے مشکور ہیں، اور اگر وہ دوبارہ بھی آئیں گے تو ہم ان کو کیک بھی کھلائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے، ہم ان کے ساتھ ظاہری بات ہے بغل گیر بھی ہوں گے. اگر وہ تحائف دیں گے تو ہم قبول بھی کریں گے، اور ہم بھی ظاہری بات ہے ان کو تحائف دیں گے، سب کچھ ہوگا. البتہ جو نہیں آتے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی نہیں آتا تو ہمیں فرق نہیں، رتی بھر بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نہیں بھی آتا تو. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں جی، جس نے بھی آنا، اور یہ ایک طرح کا صرف یہ ایک سماجی تعلق ہے. ہاں جی، اور تو اس میں کچھ نہیں، جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. تو چلیں جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہ ساری گفتگو کا یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.